ہے لیکن ان کی آواز نہیں آ رہی ہے. چلیے جب تک آفاق صاحب کی آواز نہیں آ جاتی ہمارے ساتھ بڑے ہی عزیز ہمارے دوست سلمان بھائی جڑے ہیں. سلمان بھائی استقبال ہے آپ کا. جی آپ کا بھی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آپ کے پاس. تھوڑی کٹ رہی ہے بس مجھے. ساحل بھائی کی آواز کٹ رہی ہے. اچھا ساحل بھائی کی آواز کٹ رہی ہے. ابھی آ رہی ہے سلمان بھائی؟ نہیں آواز آ رہی ہے, مطلب میری تو آ رہی ہے. میں ابھی بس 5-10 پوچھا منٹ تھا سے ہی کیسے سن ہیں رہا آپ؟ ہوں. ابھی تو زندہ ہے, صحیح ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے بھائی نے آ کے کچھ سیریٹون ویریٹون بھیج سکتے ہیں سلمان بھائی؟ نہیں وہی سیریٹون ابھی ایسے کیسے بھیجوں, میں بھیج دیتا آپ کو, ورچولی تو نہیں ہو پائے گا. یار سلمان بھائی یہ اتنا یعنی ہمارے مومن بھائیوں کا جو ذہنیت ہے اور ان کی لاجیکل آرگومنٹس اور ان کی سوچ اتنی آئی کیو ان کا اتنا نیچے لیول پہ ہوتا ہے کیا سلمان بھائی؟ بڑا پھنسا ہوا جواب ہے, مطلب میں اس پہ بولوں گا تو میں خود پھنس سکتا ہوں. میں جنرلی جواب لیکن دوں گا. آپ سچائی کے ساتھ جواب ابھی اگر آپ نے ان کو سنا ہے, ہمارے جو بھائی ابھی بات کر رہے تھے ان کو پورا اتنا نہیں سنا, سارا لاسٹ میں ابھی 2-4 منٹ تو سنا تھا. ڈیٹا بتایا گیا, وہ مان ہی نہیں رہے کہ لوگ مر رہے ہیں. وہ اچھا کہتے ہیں کہ وہ ان کی ذمہ داری تھی, ان کو جا کے کام دھندا ڈھونڈنا چاہیے تھا. ایسی بھی اتنا لو آئی کیو بھی رہتا ہے کیا یار سلمان بھائی؟ میں اس میں یہی بولوں گا کہ ان جنرل جیسے ہم جو ریلیجیس پیپل ہوتے ہیں, ہم بھی ہیں اس میں, مسلمان بھی ہیں اس میں, دوسرے دھرم کے لوگ بھی ہیں. تو ہاں اگر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ وہ سب چیزیں سیکھ کہاں سے رہیں. تو اگر ارریشنل کوئی آپ کو سکھانے والا ہے, وہ بھی لاجک کا استعمال نہیں کرتا, تو جو سیکھتا ہے وہ بھی لاجک کا استعمال نہیں کرتا ہے. یہ بہت سمپل بات ہے. وہی ہمارے اسکول کالجز میں بھی ہوتا ہے. تو یہ پروسیس ہے, مطلب ریلیجیس لوگوں کے ساتھ زیادہ خاص ہوتا ہے کیونکہ کچھ لاجک کا استعمال اتنا نہیں بتایا جاتا ابھی بڑے لوگوں کی طرف سے. تو ہاں کئی جگہ ایک دم راستہ بند سا نظر آتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں اپنے لوگوں سے یا دوسرے لوگوں سے. یہ تو ہے. اچھا میں ایک مثال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ میں اپنا ڈسکشن آگے بڑھاؤں, تاکہ جو 2-3 بھائی ہمارے آئے تھے وہ اس جواب دینے سے کترا رہے تھے. آپ نے ایک کانٹریکٹ لیا ہے سلمان بھائی, ٹھیک ہے, ایک بلڈنگ کھڑی کرنے کا کانٹریکٹ لیا ہے, اور آپ نے کہا ہے کہ میں اس کو 2 سال میں اس بلڈنگ کو کمپلیٹ کر دوں گا. یہ آپ نے ذمہ داری لی ہے, ٹھیک ہے. جی. اور آپ نے ورکرز رکھے ہیں, 1000 ورکرز رکھے ہیں اس کانٹریکٹ کو پورا کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. لیکن کسی وجہ سے یعنی آپ کے پاس مال کا شارٹیج ہے, یا پھر آپ کے جو ورکرز ہیں وہ ڈھنگ کے نہیں ہیں, انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی, اور آپ جو ہے آپ نے جو یہ کانٹریکٹ لیا تھا کہ 2 سال میں اس پروجیکٹ کو میں کمپلیٹ کروں گا, وہ آپ نہیں کر پاتے, ٹھیک ہے. جی, تو آپ اپنا کانٹریکٹ کمپلیٹ کرنے میں فیل ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ہاں ایگزیکٹلی فیل ہو گئے. فیل ہوئے نا, اگرچہ آپ کے یعنی آپ کے جو ورکر ہیں ان کی کھوٹ ہو سکتی ہے, ان کی کمی ہو سکتی ہے, لیکن اوور آل آپ کے اوپر ذمہ داری آئے گی اور آپ فیل مانے جاؤ گے. ہاں وہ کانٹریکٹ تو کمپلیٹ نہیں ہوا. میں مثال سمجھ رہا ہوں آپ کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو یہ میں نے جو مثال دیا اتنا ڈیفیکلٹ مثال ہے کہ ہمارے جتنے بھائی آئے تھے ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. نہیں مثال آسان ہے. دا مومنٹ آپ یا میں اس کو خدا کی طرف یا پرماتما کی طرف لے جاتے ہیں تو وہاں انسان فوری طور پہ اس کو چسپا نہیں کرتا, وہ امپوز نہیں کرنا چاہے گا فوری طور پہ. اچھا چلو بہت اچھے, کم سے کم آپ تو ایسا نہیں کیے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ جس طریقے سے اللہ کہتا ہے, ایکس مسلم عبد ال بھائی نے 2 پاؤنڈز کا کنٹریبیوشن کیا ہے, کہہ رہے سمیر بھائی مینی تھینکس فار یور پیشنس. سمیر بھائی آپ کے لیے تھا میسج. جی, تو سلمان بھائی اصل میں یہ 2 ٹاپک انٹر ریلیٹڈ ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے اس ٹاپک کو سمجھ لیں کیونکہ اس پہ ہم نے کافی دیر گفتگو کی ہے. آپ یہ بتائیے کہ اللہ کہتا ہے کہ زمین پہ جتنے لوگ چل رہے ہیں ان کو رزق میں عطا کرتا ہوں,
ٹھیک ہے نا؟ یہاں تک ہماری ہاں بات صحیح ہے؟ ہاں، ایک ورڈ ہے غالباً، مجھے دھیان نہیں آ رہی، سورہ ایک ہود نہیں ہے، کی ہے۔ کئی ساری ورڈس ہے۔ اچھا یہ ایک تو والی اس کئی میں ساری صاف صاف ہے کہ آپ غریبی کے ڈر سے اپنے بچوں کو نہ بچوں کو مارے۔ مت مارو۔ میں جی جی، ہاں، آپ کو بھی اور ان کو بھی رزق میں عطا کرتا ہوں۔ میں اور عطا اس کرتا کے ہوں۔ علاوہ یہ بات بھی ہے کہ جتنے لوگ زمین میں چل رہے ہیں سب کو رزق میں عطا کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے؟ جی صحیح بات ہے، ہاں۔ تو اب یہ اللہ کی ذمہ داری ہو گئی ہے، جیسے کہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ رزق عطا کرتا ہے، اور ہم نے ابھی ڈیٹا دیکھا جس میں 9 ملین یعنی 90 لاکھ لوگ بھوک مری کی وجہ سے، یعنی بھوک کی وجہ سے ہر سال مرتے ہیں، اور ہر 10 سیکنڈ میں ایک بچہ فوت ہو رہا ہے بھوک کی وجہ سے، کھانا نہ ملنے کی وجہ سے، مال نیوٹریشن کی وجہ سے۔ تو سوال یہی اٹھ رہا ہے کہ یہ اللہ اپنے اس وعدے کو کیوں پورا نہیں کر پا رہا ہے، یا اللہ ایسے فیک وعدے کیوں کر رہا ہے؟ یہ بات چل رہی تھی۔ میں خیر جی اپنے ہی اوپینین بتاؤں گا جو میں اس میں سوچتا ہوں بنسبت کے کسی کے اب بات کو ڈاؤن کرنے کے لیے جو بھی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر جو خدا میں مانتے ہیں لوگ، تو خدا کو ذمہ دار تب ٹھہرا سکتے ہیں، خدا کو ماننے والے، جب وہ پوری کوشش کر رہے ہوں اپنی اور پھر نہ ملے۔ مثال کے طور پہ آپ نے خوب کوشش کری لیکن زمین بنجر ہے، ڈراؤٹ ہو گیا، تب آپ کی کوششیں بھی کوئی فائدہ نہیں دیں گی آپ کو، کیونکہ آپ کھاؤ گے کیسے؟ تو نیچرلی کچھ نہیں ہو رہا۔ اب یہاں بول سکتے ہیں کہ نہیں بھائی اب خدا نے اپنا رزق روک لیا ہے، تو یہاں تو ذمہ داری دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوشش نہ کرنے پر ذمہ داری دینا یہ تھوڑا انکمپلیٹ بات ہو جائے گی۔ یہ تو بنیادی چیز ہوگی جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، جو میں سوچتا ہوں۔ اب باقی رہی بات کہ ہم چونکہ یہاں اسلامک پرسپیکٹو سے بات کر رہے ہیں تو میں زیادہ جنرل بات تو نہیں کروں گا، ٹھیک؟ تو جو میں 5 منٹ کا آپ کا اور دوسروں کا بیچ میں سنا تھا، اس میں یہی تھا کہ کیوں زیادہ بچے بھی ایک طرح سے پروموٹ کیے گئے اسلام میں، زیادہ بچے کرنا، ٹھیک ہے؟ نہیں، وہ اور سیکنڈ ٹاپک پہ رکھتے ہیں اچھا سیکنڈ سلمان ٹائپ، بھائی۔ اوکے ہاں، اس کو ٹاپک سیکنڈ کریں گے، پہلے اس کا تو ٹھیک، جواب آ جائے نا، کیونکہ بالکل ہمیں تو بالکل یعنی ایک 14ویں کے چاند کی طرح صاف لگ رہا ہے کہ اللہ اپنا وعدہ پورا نہیں کر پا رہا ہے، یا تو پھر اللہ جھوٹے وعدے کر رہا ہے۔ یہ دو چیز میں سے ایک چیز تو ہے، وہ 14ویں کی چاند کی طرح ایک دم صاف ہے، یعنی اوکے۔ تو ہاں جتنا ہم نے قرآن میں جو ورسز میں نے پڑھی یا جو مجھے ملی، تو اس میں 2 چیز تو ہمیں صاف نظر آتی ہیں۔ ایک تو یہ صاف نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی رزق روک لیتا ہے، یہ بھی واضح کہ ورسز سے میں اورلی بھی بتا دوں گا، آپ کہیں گے تو اسکرین بھی شیئر کر دوں گا۔ اور دوسرا یہ کہ لوگ بھی جو ہیں دوسروں سے رزق روک لیتے ہیں، یہ دونوں چیزیں آتی ہیں، ٹھیک؟ اور دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان بھی کیا ہے۔ ابھی میں کہاں پہ تھا، میں ورس ریفرنس دے دیتا ہوں تاکہ آپ کھول لیں، یا پھر بنا کھولے بھی کام چل جائے گا۔ جی بتا دیں، ہم اوپن کر لیں گے۔ اوکے، جیسے ورس سورہ 16 آیت نمبر 71 ہے۔ ایک منٹ، سیونٹی ون، سورہ 16 ورس 71۔ ایک منٹ۔ جی یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس میں ہے کہ and Allah has favored some of you over others in provision۔ رزق عموماً یہی معنی کی جاتے ہیں، کچھ لوگ اور بلیسنگس میں بھی کرتے ہیں، ابھی فی الحال اسی معنی کو لیتے ہیں۔ and Allah has favored some of you over others in provision، مطلب تم کو یا تم میں سے کسی کو زیادہ رزق دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے۔ but those who have been much favored would not share their wealth with those bonds people۔ لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ کو جو زیادہ دیا ہے، وہ اپنے اس ویلتھ کو، اس رزق کو بانٹتے نہیں ہے، شیئر نہیں کرتے اپنے غلاموں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اس ڈر سے یا یہ سوچنے کے کہ وہ ان کے برابر نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو انکار نہیں کر رہے؟ تو یہاں سے واضح ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ جن کو رزق دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی لوگوں سے اپنا رزق روک لیتے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے اس ایکٹ کو ڈینائی کیا ہے یا اس کو برا کہا ہے۔
اور خاص طور سے اچھا یہاں میں پہ ایک چیز بتاؤں اس پہ. جی بتائیں. دیکھو اس میں اگر اللہ یہ کہتا ہے کہ میں کسی کو زیادہ رزق دیتا ہوں, میں کسی کو کم دیتا ہوں, ٹھیک ہے, ٹھیک. اور ہم جیسا دنیا میں دیکھتے ہیں کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے, تو مجھے اس پہ سوال نہیں ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھیک. پرابلم یہ ہے کہ یہ جو 90 لاکھ لوگوں کی بات ہم کر رہے ہیں, ان کے پاس رزق ہے ہی نہیں. ایسا نہیں کم ہے, ان کے پاس رزق ہی نہیں پہنچ رہا ہے. تو یہ والی آپ کی جو دلیل ہے وہ یہاں پہ کام نہیں آئے گی سلمان بھائی. ایک کانٹیکس میں کام آ سکتی ہے اس سینس میں, کیونکہ یہاں پہ اگر ہم غور کریں ساحل, تو اس میں یہ بتانے کے بعد کسی کو کم ہے کسی کو زیادہ ہے, بانڈس پیپل یا غلاموں کی بات کی گئی جو آپ کے ماتحت ہیں, سب آرڈینیٹ ہیں. تو کئی بار ایسا ہوتا ہے آپ کے ہمارے گھر میں جو میڈ ہیں بیسیکلی وہ آپ کے تھرو ہی کماتے ہیں, یعنی کہ آپ کو کوئی سروسز پرووائڈ کر رہے ہوں گے وہ, اور آپ ان کو وہ پیسے دیں گے, اس طرح سے معاملات ہیں. اگر وہ آپ چیز روک لیتے ہیں تو پھر ان کو رزق کی تنگی ہو جائے گی. تو میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ ہیں جو 9 ملین ہیں, ابھی آبویسلی ہم ان کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کر سکتے ہیں, تو یہ اگر کسی کے ماتحت ہیں یا یہ سروسز کسی کو دیتے ہیں, وہاں سے ان کا رزق رکا ہوا ہے, تو پھر خدا کو ذمہ دار تو نہیں ٹھہرا سکتے. پہلی چیز کیوں نہیں ٹھہرا سکتے آپ مجھے یہ بتائیے مثال کے کہ طور پہ اگر 50 لوگ ہیں, مثال مزدور ہیں نا, بہت غریب مزدور ہیں جو کنسٹرکشن میں انڈیا میں رہتے ہیں, یہ لوگ کام کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں نا, اور جو مزدور اور جو بھی ان کے نارمل ویجز ہیں جو سرکار نے بتائے ہوئے ہیں, سب کے الگ الگ لیبر لاز ہوتے ہیں. 300 روپے ایک دن کا, 400 روپے ہوتا ہے. اور وہ کوئی کام انڈر کرنے والا ان کو پیسے نہیں دیتا, 100 دیتا ہے, 50 دیتا ہے, شاید ایک دن دیتا بھی نہیں ہے, تو اس دن وہ بھوکے سو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ کمی جو ہے اللہ کی نہیں مانی جائے گی, بلکہ جن کے سب آرڈینیٹ ہیں وہ لوگ, ان کی مانی جائے گی. اور اسی ایسپیکٹ کو نہیں, شاید یہاں پہ آپ تھوڑا, یہاں پہ آپ کی لاجک تھوڑی فیل ہو گئی ایسا مجھے لگ رہا ہے. اگر سرکار نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ اتنی آپ کی کمائی یعنی آپ کی محنت پہ آپ کو اتنا پیسہ ملنا چاہیے, لیکن سرکار نے جن لوگوں کو وہاں پہ لگایا ہے وہ ان کو اتنا پیسہ نہیں پہنچا رہے ہیں, تو جو نہیں پہنچا رہے ہیں وہ بھی ذمہ دار اور سرکار کو بھی ذمہ دار مانا جائے گا. دونوں کو اگر مانا ایک جائے کنٹری فیل ہو گئی تو سرکار کو بھی مانا جائے گا نا ذمہ دار, جس کے بعد ایگزیکٹلی. اگر آپ کو سونپا گیا ہے, سرکار جو ہے وہ پورا دیش آپ کو سونپا گیا ہے, لیکن آپ ایسے لوگوں کو نہیں لا پا رہے جو دیش کو صحیح سے چلا سکے, تو آپ خود بھی ذمہ دار ہے, سرکار خود بھی ذمہ دار ہے. ایگزیکٹلی. تو اللہ جب یہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں تم غریبی سے اپنے بچوں کو نہ مارو, تم کو بھی رزق پہنچاتا ہوں, ان کو بھی رزق دیتا ہوں, جتنے لوگ زمین میں چل رہے ہیں ان کو رزق دیتا ہوں, تو ذمہ داری میں فیل ہونے کا جو یہ داغ ہے وہ اللہ پہ بھی لگے گا. آپ اس کو کیسے بچا سکتے ہیں سلمان بھائی؟ نہیں, ہم اس میں تین پوائنٹس اگر ڈسکس کریں گے تو تھوڑی سی بات شاید میں پہنچا سکوں آپ کو اپنی بات, اگر وہ صحیح ہے, نہیں ہے تو پھر نہیں ہے. اگر ہم جیسے جو ابھی آپ نے فوٹوز دکھایا جس میں لکھا ہوا ہے کہ ہنگر پرابلم ہے, 9 ملین 10 ملین لوگ ہر سال مرتے ہیں یا اور زیادہ بھی مرتے ہیں. اگر آپ یہ بھی سرچ کریں گے کہ یہ کن ریزنس کی وجہ سے مرتے ہیں, تو 8 10 12 ریزنس آئیں گے, اور سب کی اپنی اپنی ریسرچز ہیں. اس میں ٹاپ موسٹ رہتا ہے موسٹ آف دی ٹائم اوور پاپولیشن, پھر سیکنڈ موسٹ رہتا ہے ان ایمپلائمنٹ, سیکنڈ موسٹ کبھی تھرڈ پہ ہوتا ہے کبھی سیکنڈ پہ ہوتا ہے, اس کے علاوہ اور بھی ریزنس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ہم جب ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ جن کے پاس رزق آتا ہی نہیں ہے, تو پہلی بات تو کہ رزق آتا کیسے, تو اب وہ ہر کوئی بولے گا کہ سلمان صاحب اگر یہاں بیٹھے ہوئے لیپ ٹاپ پہ, وہ بولیں کہ مجھے کھانا آ جائے, تو ساحل صاحب فوراً بولیں گے بھائی کچھ کما لو جا کے تو کھانا آئے گا. چاہے وہ کتنا بھی غریب ہو, وہ اپنے لیول پہ کوئی نہ کوئی کام کرے گا, چاہے وہ جوتے صاف کرنے کا کام ہو, پنچر چھوڑنے کا کام ہو, سائیکل جوڑنے کا, وہ کام تو کرے گا. تو ساحل صاحب فوراً بولیں گے اس کو کہ بھائی کچھ نہ کچھ مینس تو لو, کم آئے گا لیکن آئے گا, بھوکے نہیں مرو گے. تو اس کیٹیگری کو تو مجھے معلوم ہے کہ آپ بھی کرٹیسائز نہیں کر رہے ہوں گے کہ بھائی یہ اگر بھوکے مر رہے ہیں, اگر یہ ایسے لوگ جو کما بھی رہے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی. کوئی ایسا ہے جو کما سکتا ہے اور اس کے باوجود نہیں کما کے مر جا رہا ہے, تو اس پہ میرا کرٹیسزم ہے بھی نہیں. ایگزیکٹلی. اب ان لوگوں پہ آتا ہے جیسے عورتیں ہو گئیں, بچے ہو گئے چھوٹے, ٹھیک ہے, جو آبویسلی نہیں کمائیں گے, بوڑھے مرد اور عورت ہو گئیں جو نہیں کما سکتے, یا ایسے لوگ ہو گئے جن کے ہاتھ پیر نہیں ہے نا, تو یہ کیٹیگری ہوگی. اب یہ مر جا رہے ہیں, تو اب ان تک رسک کیوں نہیں پہنچ رہا ہے؟ اب سوال تھوڑا اور اسپیسیفک ہو گیا جی, ہے نا. تو ان تک رسک کی جی, بات ہے, سیدھی بات ہے. تو ان لوگوں کے لیے جو, اب اگر ہم ریلیجیس پرسپیکٹو میں بات کر لیں گے, پھر جنرل پرسپیکٹو میں کر لیں گے, ان لوگوں کے لیے تو قرآن ہمیشہ بولتا ہے
کہ قرآن کئی آیتوں میں بولتا ہے کہ جو آپ کے ایک تو جو لوگ غریب جن کو مسکین کہہ سکتے ہیں آپ وہ لوگ ہوئے ہے نا، یا عورتیں ہوئیں یا بچے ہوئے یا یتیم ہوئے، قرآن الگ الگ جگہ ان کو ایڈریس کرتا ہے اور ان کی مدد کرنے کے لیے بولتا ہے ان لوگوں سے جن کے پاس اب وہ ویلتھ، نہیں کر رہے یار، وہ نہیں کر رہے مدد. تو ان کو پھر ڈینائی کرتا ہے، ان کے ایڈ کو ڈینائی کرتا ہے، نہیں ڈینائی نہیں کرتا ہے نہیں اور نہیں ان کو فاسقون میں سے بولتا ہے، غلط لوگوں میں سے بولتا ہے. نہیں نہیں، ایک منٹ سلمان بھائی، صرف ان کو فاسقون ہوں، بولنے سے یا ان کام کو نہیں چلے اپنی گا، ذمہ داری، ہاں کام نہیں چلے گا نا، کیونکہ اصل جو لوگ ذمہ مر داری جا رہے ہیں. لیا تھا، وعدہ لیا تھا، وہ تو اللہ کی طرف سے تھا نا کہ یہاں تک مجھے ہوں پہنچانا ہے. لیکن ہوں وہ جس لوگوں کو وہاں پہ کھڑا کیا اس نے یا ذمہ داری دی، وہ نہیں کر پا رہے، تو بیسیکلی اللہ بھی تو فیل ہو رہا ہے اپنا وعدہ پورا کرنے میں. نہیں، اس کو ہم دوسری طرح سے لے سکتے ہیں. فیل ہونا ایک الگ چیز ہے. فیل ہونا یہ ہو جائے گا کہ آبادی تو ہو گئی 500 1000 کروڑ، اور ارتھ جس زمین پہ ہم لوگ رہتے ہیں اس کی کیپیسٹی نہیں ہے 1000 کروڑ کی کہ وہ اس کو جو ہے سپورٹ کر سکے. تو یہاں اس مومنٹ پہ تو کہہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ رزق دینے میں انسانوں کو فیل ہو گیا، کیونکہ آبادی اتنی بڑھ گئی اس کے ہاتھ سے نکل گئی ان کیس، اور اب ارتھ جو ہے وہ اتنا نہیں دے پا رہی ہے. میرے حساب سے تو جو مجھے لگتا ہے اس کیٹیگری کے علاوہ کسی اور کیٹیگری میں تو نہیں ذمہ داری ڈال سکتے. مطلب آپ کے نزدیک تو ڈال سکتے ہیں لیکن میرے نزدیک صرف اس کیس میں ڈال سکتے ہیں. نہیں نا، میں یہ دیکھیے ہوں اینڈ پروڈکٹ کیا ہے سلمان بھائی. اللہ جب ہوں یہ وعدہ کر رہا ہے کہ آپ غریبی کی ڈر سے نہ مارو، ٹھیک ہے، میں رزق دیتا ہوں آپ کو بھی اور ان کو بھی، اور جو ہوں باقی آیت میں، دوسری آیت میں ہے کہ زمین پہ چلنے والے جتنے لوگ ہیں ان کو میں رزق دیتا ہوں، اس کا اینڈ پروڈکٹ کیا ہے کہ رزق پہنچنا چاہیے بندے تک. ہاں، تو رزق پہنچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہم سے بھی تو بولا نہیں. ہاں نہیں، سن لیجئے پہلے، اینڈ ہوں پروڈکٹ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے رزق پہنچنا چاہیے ادھر تک، سپلائی ہونا چاہیے وہاں تک کہ وہ مرے نہیں. کیونکہ مر کیوں رہا ہے، مارنے کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ اس کو کھانا نہیں کھلا پا رہا، پاورٹی ہے اس کی، ہے نا. اس ایگزیکٹلی. لیے اللہ نے منع کیا کہ پاورٹی ہوں کے ڈر سے، غریبی کے ڈر سے مت کرو، میں وہاں تک پہنچاؤں گا. تبھی تو انسان نہیں مرے گا نا، جب اس کو کھانا مل ایگزیکٹلی. جائے گا. تو ہنگر کی وجہ سے تو نہیں مرے گا. تو ہوں بیسیکلی اللہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اینڈ پروڈکٹ یعنی جو اینڈ ریزلٹ ہے کہ وہ ہوں انسان تک کھانا پہنچے. اب ہوں کسی بھی طریقے سے اس نے ذریعہ بنایا، جو بھی بنایا، وہاں تک اگر نہیں پہنچ رہا ہے تو سوال اللہ پہ ضرور اٹھے گا. اس سے ٹھیک. آپ کیسے بیسک ڈینائی کر سکتے ہو سلمان بھائی؟ میں اسپیکٹ آپ کا سمجھ گیا. اب میں بھی وہی بول رہا ہوں ایک طرح سے کہ جو لوگ جن کے پاس ویلتھ زیادہ ہے یا جو لوگ ہیں جو دوسروں کی ہیلپ کر سکتے ہیں، اب وہی خراب لوگ ہیں اگر وہ اپنا ہاتھ نہیں روک کر لیتے رہے. ہیں وہ نہیں ہاں کر رہے. ہاں، تو ہاں، اس میں تو ان اللہ لوگوں کو کو دوسرے کو بندوبست کرنا چاہیے تھا، دوسرے ہاں کسی جی کو ہم بندوبست کرنا چاہیے تھا کہ اس کا نہیں. جو وعدہ ہے کم سے کم وہ پورا ہو جاتا. اب جیسے ایگزیکٹلی یہ والی بات ہے. سورہ 36 ورس نمبر 47 اگر آپ کھولیں، یہ جو ہم لوگ ڈسکس کریں فی الحال، سورہ کون سا؟ 36 ورس 47. ایک منٹ. اچھا ساحل بھائی، میں نکلتا ہوں، تھوڑا سا مجھے جلدی جانا ہوگا، صبح جلدی کہیں نکلنا ہے، تو مجھے اجازت دیں. جی بہت بہت شکریہ سمیر بھائی، آپ جڑے. جی تھینک یو سو مچ. گڈ نائٹ، ٹیک کیئر، جے ہند. گڈ نائٹ. Good night. جے ہند. جی سلمان بھائی، یہ آپ کے 36 سامنے 40 36 47. 47. ایک منٹ. جی دو ورسز دکھاؤں گا، ایک 36 47، ایک 16 112. 36 47 میں ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو، ڈونیٹ کرو جو اللہ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، تو ڈس بلیورس کہتے ہیں ایمان والوں سے کہ ہم ان لوگوں کو دیں جن کو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو دے دیتا خود ہی. بیسیکلی یہ بہانے نہ دینے کے. ٹھیک ہے. تو تو بیسیکلی ان لوگوں کو کرٹیسائز تو کیا. اب آپ سوال یہ ہوتا ہے کہ سر کرٹیسائز کرنے سے فائدہ تو نہیں ہوتا؟ اگر آپ نے غلط لوگ ڈپلوائے کر دیے جو رسک نہیں پہنچا رہے ہیں آگے، تو ان سے واپس لو. ٹھیک ہے، دوسرے کو دو. جی تو یہ والی جو بات آپ نے ایگزیکٹلی بولی وہ ایگزیکٹلی بات لکھی ہوئی ہے قرآن سورہ 16 ورس 112 میں. سورہ لاسٹ ورس ہے، اس کے بعد تو نہیں دکھاؤں گا، اتنا ہی کافی ہے. سورہ 16 ورس 112. جی اس میں ہے اینڈ اللہ سیٹس فور دا ایگزامپل. اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتا ہے ایک سوسائٹی کی،
ट्राइब की बोल लें, जो सेफ था और उसको बहुत सारा रिस्क दिया हुआ था, आसानी में था, ठीक है, बहुत ज्यादा मिलता था, प्रोविजन इन अबंडेंस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, बट इट्स पीपल मेट अल्लाहस फेवर्स इन इनग्रेटिट्यूड, ये नाशुक्रे हो गए। अब इस इनग्रेटिट्यूड में सब कुछ आ जाता है कि खुद अपने पास इकट्ठा करना या दूसरों को ना देना। फिर अल्लाह ने क्या किया, सो अल्लाह मेड देम टेस्ट द क्लचेस ऑफ हंगर एंड फियर देयर मिसडीड्स, फिर अल्लाह ताला ने वहाँ रिस्क को रोक लिया उनके पास से। तो ये चेंज ऑफ रिस्क हमेशा होता है। अब इस ट्रांजिशन में लोगों को नुकसान होता है, ये बात है, और लोग होते हैं जो भूखे मर जाते हैं, ये बात है, लेकिन अल्लाह नहीं ताला नहीं, की एक मिनट स्कीम एक भी मिनट ऐसी एक नहीं है। मिनट हाँ, पढ़ लें पढ़ भाई लें। भाई भाई भाई, ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक आपने वर्ड्स अभी पेश कर दिए, जो कि बिल्कुल, यानी आप ये बताना चाह रहे हो कि ये जो 90 लाख लोग जो मर रहे नहीं, हैं, उसकी बात तो नहीं करा मैंने, बात ये कि नहीं तो जो आपने जो, जिम्मेदार है उनको चेंज वो होते हैं, जैसे कि इसमें यही मैं नहीं बोल रहा था लेकिन कि फिलहाल चेंज, देखो चेंज होते हैं लेकिन यहाँ हर साल मर रहे हैं ना, चेंज होने से भी वहां मसला हल नहीं हो रहा है। नहीं वो ठीक है, वो मसला चेंज क्या होने, हो रहा है वो तो हम देखेंगे, लेकिन मैं एक प्रिंसिपल वाली बात इस्लामिक पर्सपेक्टिव से तो बता रहा हूँ कि वो चेंज होते हैं। लेकिन फिट नहीं हो रहा ना सलमान भाई, एट द हाँ एंड फिर, 90 लाख लोग मर रहे हैं, हर 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 10 सेकंड में एक बच्चा मर रहा है। अच्छा, उनकी तो कोई गलती भी नहीं है, वो तो कोई जालिम लोग भी नहीं है। अब जिसका मैं डेटा शो कर रहा हूँ, और समीर भाई ने जैसे साउथ अफ्रीकन कंट्रीज का या अफ्रीकन कंट्रीज का जो बताया, वो तो बेचारे, उनके पास तो कुछ है ही नहीं यार, वो जब खाना ही नहीं है तो वो क्या उसमें अय्याशी करेंगे, क्या ऐसा गलत काम करेंगे जो अल्लाह इस तरीके से सजा दे रहा है। तो ये बात तो आपकी जो है वो काबिले कबूल नहीं है मेरे ख्याल से यार। सलमान भाई, आप हम्म, जैसे उस दिन उस हदीस के बारे में कहे थे, उस किसके तरीके बारे में? से यहाँ भी जो प्रॉब्लम है उसको एक्नॉलेज कर लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, मैं असल में दो चीज़ें एड्रेस कर रहा हूँ और अभी भी वही कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगेन जो आपने जिम्मेदार गलत होने वाली बात की, तो मैंने बोला वो चेंज होता है, जैसे कि इस कुरान के वर्सेस में, ठीक है। दूसरी बात, इस्लाम कहीं से कहीं तक एक अमूमी उसको बताया गया है कि खूब बच्चे पैदा करो, जाहिल भी हों, कुछ नहीं आता हो, पैदा करो चाहे भूखे मर जाएं। ये प्रिंसिपल इस्लाम का नहीं है, बुनियादी चीज़। तो नहीं, वो तो इस्लाम मैं इसके लिए कहा ना कि वो तो सेकंड सेकंड डिस्कशन है। सेकंड यहाँ डिस्कशन पे है, आपने फर्स्ट, खुद ही बोला। हाँ, अब फर्स्ट डिस्कशन है हाँ, कि भाई ठीक है, आप चेंज भी कर रहे हो तभी लोग मर रहे हैं। तो मैंने मर बोला रहे, कि हर लोग, साल मर रहे हो भी, अब हर आप कह साल रहे हो, हर सेकंड मर रहे हो। आप कह रहे हो कि या कोई और भी कह रहा है कि भाई खुदा की वजह से मर रहे हैं, खुदा प्रोवाइड नहीं कर रहा, ठीक है। अब हम्म। हम डिस्कशन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, अब इसी पे डिस्कस करते हैं। एक कोई भी एथीस्ट है जो खुदा में नहीं मानता, खुदा है ही नहीं, लेकिन तब नहीं, भी ये पहले इसका स्टेटस, क्या हुआ, हाँ, इसका क्या उसको हुआ। समझने के लिए, वो इसलिए ताकि अगर हम ये चीज को हटाएंगे तो हमें एक्चुअल जो रीजन है वो नजर आएगा, वरना खुदा पे जिम्मेदारी तो मुसलमान भी डाल देते हैं, हिंदू भी डाल देते हैं अपने अपने नहीं खुदाओं पे नहीं, एक उसकी वजह मिनट, से। जो एक्चुअल रीजन है ना उसको हम बैठ के समझ लेंगे सलमान भाई। एक्चुअल हाँ, रीजन वही क्यों वो डिस्कस लोग कर मर रहे हैं। रहे हैं, वो नहीं, हाँ, रुको ना, वो तो हम समझ लेंगे, वो तो अब एक इंसानी पर्सपेक्टिव हो जाएगा। लेकिन जहां तक कुरान का पर्सपेक्टिव है, वो तो बिल्कुल साबित हो गया, क्योंकि आपने जो आयतें पेश की उससे भी मसला हल नहीं हुआ। ये तो इतना साबित हो गया कि अल्लाह का वादा जो है, जो अल्लाह की जो ये बात है, वो तो कम से कम झूठी साबित हुई। अब इसको आप मानो या ना मानो, उसके बाद फिर हम सोसाइटी में ऐसा क्यों हो रहा है उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। वो इंसानी इसमें आ जाएगा वो, यानी वो इंसानी डिस्कशन हो जाएगा कि कोई अच्छा कर रहा है, नहीं कर पा रहा है, प्रोविजन पहुंचा पा रहा है, गवर्नमेंट सही से कर पा रही है, नहीं कर पा रही। ये तो एक इंसानी लेवल में, जिसमें गलतियां भी हो सकती है, सुधार भी हो सकता है, अच्छाइयां भी हो सकती है। लेकिन जहां तक अल्लाह का मामला है, उसका वादा तो झूठा निकल गया है। नहीं, देखिए, वादा एक चीज होती है कि मैं सबको रात में खाना खिला के भूखा नहीं सुलाऊंगा, ये ऐसा कोई वादा खुदा ने किया ही नहीं है। खुदा ने वादा किया नहीं, है कि एक रिस्क का मिनट, वादा। हाँ, हाँ, रिस्क से क्या रिस्क बहुत, मुराद है। हाँ, नहीं, रिस्क से अभी फिलहाल तो हम खाने को ही ले रहे हैं, वैसे बहुत चीजें मुराद होती हैं, फिर, लेकिन अब हाँ तो फिलहाल हम फिर, खाने को ले रहे हैं। हाँ, तो रिस्क का, हाँ खाने तो, का जिम्मेदारी का ही मतलब, अब जैसे मैंने आपको सबसे पहले ही बोला कि अगर मैं खाली बैठा हुआ हूँ और अल्लाह ताला का जिम्मा है और मैं कुछ ना करूँ, तो क्या मुझ तक खाना पहुंच जाएगा? नहीं ना, तो अल्लाह को ये वादा नहीं करना चाहिए था ना फिर, कि मैं रिस्क पहुंचाता हूँ, या मैं उनको भी रिस्क देता हूँ, आपको भी रिस्क देता हूँ। ये वादा ही नहीं करना चाहिए था अल्लाह को। ये अल्लाह वादा को इस सिर्फ ये सेंस में बात है कि, करनी चाहिए थी कि आप लोग रिस्क की तलाश करो, आप लोग कमाओ, वरना आप मरोगे, मौत आएगी आपको। ये कह देता ना अल्लाह। ये अल्लाह को, मैं यही कह रहा हूँ ना कि ये अल्लाह को खामखा क्रेडिट लेने की जरूरत क्या है ये सब चीज की, नहीं जब वो नहीं पूरा नहीं कर पा रहा है। नहीं, ये क्या एस्पेक्ट तो, सलमान भाई यार।
नहीं नहीं, देखिए मैंने एक जो मिसाल दी मैं खुद बता रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप रिस्क के लिए ट्राई करोगे तो ये एश्योरेंस उसके बाद है ना कि आपको रिस्क मिलेगा, और अल्लाह ताला आपको ये फजल देता आपने अभी अपने तरफ से लगा दिया। वहां अल्लाह जो वो ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे रहा है, और यहाँ पे है। आप जो है वो अपने तरफ से एक बीच में इफ्स एंड बट्स लेके आ रहे हो। नहीं, मैं आपको वर्ड सिखाता हूँ, मैंने जो बात की है अगेन, सूर्य नूर आयत नंबर 32 और 33 खोल लें आप उसको, तो मैं ये चीज दिखा कौन सी? देता हूँ। सूर्य नूर सूर्य 24 है वो। हाँ पता तो है मुझे, 24 में। हाँ, वर्स 32 और 33 है, 32 खोल लेते फिर 33 पढ़ लेते, कि अल्लाह ताला कोशिश के साथ रिस्क बढ़ाता है, वो जो मैं बात बोल रहा था उसमें भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं। देखिए, आप मुझे बढ़ाने और कम करने की बात मत करिएगा। यहाँ पे बढ़ाने और ये पॉइंट पे मैं आपके ऑलरेडी अग्री हो चुका हूँ कि मुझे बढ़ाने, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई अच्छा खा रहा है, कोई लो क्वालिटी का खा रहा है, उस पे मेरा सवाल ही नहीं है, एतराज ही नहीं है। हम्म, है ना? सवाल तो उस पे है ही नहीं। सवाल उस पे है जिनको रिस्क मिल ही नहीं रहा है, तो बेचारे मर जा रहे हैं। हाँ, तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि भाई ये उन लोगों की वजह से मर रहे हैं जो कि जिनके पास रिस्क मौजूद है और वो अपने हाथ नहीं खोलते। नहीं, तो हमारी बात वैसे से नहीं हो रही। हमारी और दूसरी बात चीज, उन लोगों के, और सलमान ये भाई, वाजे, हमारी बात हाँ हाँ मैं समझ गया। मैं कह रहा हूं कि और हमारी बात उन लोगों के बारे में नहीं हो रही है ना, जिसके सामने रिस्क है, खाना पड़ा है, नौकरी वो है, और ठीक वो है, नहीं वो कर मैं रहे हैं। समझ गया, वो मैं समझ गया। हाँ, इसलिए मैंने हम बुनियादी चीज ये दी कि वो उनकी मिसाल भी कुरान की 2 वर्सेस से दी, कि जिनके पास रिस्क है वो हाथ नहीं खोलते, ठीक है, हाँ, नहीं तो तो हम उनकी वजह से नुकसान उन तो हुआ लोगों के ना। बारे में बात ही नहीं कर रहे। हम उन लोगों के बारे में बात ही नहीं कर रहे। हम उन लोगों के बारे में बात कर रहे जिनके पास रिस्क है ही नहीं, कुछ है ही नहीं उनके हाँ पास, ठीक है ऑप्शन ना। ही नहीं है। हाँ, तो मैं ये क्या बोल रहा हूँ, हम ये फर्क दुनिया में भी देख लेते हैं। दुनिया में अलग अलग नहीं, कंट्रीज दुनिया है। में यार, दुनिया में देखेंगे, वो दुनियावी मामला हो जाएगा, वो इंसानी फितरत में आ जाएगा, वो इंसानी कामों में आ जाएगा। यहाँ पे कम से कम अल्लाह तो अपने वादे में कच्चा साबित हुआ ना। नहीं ये आप, आप पहले ये बात तो मान लो, उसके बाद फिर हम दुनियावी ये पहलू नहीं में देखते नहीं हैं कि क्या रीजंस है। नहीं साहिल साहब, ये वाली बात आपकी तभी सही होती है जब कोई एक सेक्शन की जिसकी आप बात कर रहे हैं जो मर रहे हैं वो आइसोलेटेड कहीं पड़े हुए हैं दूर, जो इंसानों से कांटेक्ट में नहीं है, साहिल साहब से कांटेक्ट में नहीं है, सलमान साहब से कांटेक्ट में नहीं है, जो कि खूब खाना खा रहे हैं। अगर ये होता तो इररिस्पेक्टिव बात ऑफ सच हो दैट, जाती। नहीं, नहीं नहीं, इरिस्पेक्टिव इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये जो भी लोग हैं नहीं ये नहीं हैं तो उन इंसानों के बीच ही ना जो जिनको रिस्क मिल रहा है, ऐसा तो नहीं है कोई सी और कॉन्टिनेंट पे पड़े हुए हैं। नहीं 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 नहीं, आप मेरी बात समझ इररिस्पेक्टिव रहे ऑफ हैं ना। दैट। नहीं, अगर वो मैं ये कह रहा हूं, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट के वहां पे जो गवर्नमेंट है या कोई जिम्मेदार है, वो नहीं पहुंचा रहा। इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, मैं मैं कह रहा हूँ एंड पूरे कंट्री प्रोडक्ट, माने, एंड आप रिजल्ट। सोमालिया सोमालिया की बात कर लें, है ना। अब सोमालिया में बहुत खराब मामलात रहते हैं, चले एक बड़ा एरिया जहाँ पे हालात इस तरह के, और वहाँ पे बहुत खाने की किल्लत रहती है, गरीबी बहुत है, ठीक है। गरीबी है वहाँ पे तो कोई ऐसी इंडस्ट्रीज नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो कुछ नौकरी भी नहीं है, तो कमाने के जरिए भी नहीं है, दोनों चीज हो गई, ठीक है ना। अब बात ये होती है कि अल्लाह ताला जो आसपास के जो कंट्रीज हैं, जो डेवलप कंट्रीज है, साउथ अफ्रीका, ये लोग तो पहुंचा पहुंचा सकते हैं, इंडिया तक नहीं पहुंचाता है नहीं वो। पहुंचा रहे वो लोग। नहीं, लेकिन वो लोग ये नहीं गलत है पहुंचा ना, रहे। लोगों की गलती है ना। तो वो तो गलती है, लेकिन अल्लाह अपनी बात में तो गलत साबित हुआ ना। ये तो अफ्रीका, ये देखो, यही मैं कह रहा हूं ना कि ये इंसानी पर्सपेक्टिव आ गया। यही हम्म चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि हम्म साउथ अफ्रीका सोमालिया तक नहीं पहुंचा रहा है, वो उनकी हेल्प नहीं कर रहा। ये एक इंसानी पर्सपेक्टिव आ गया। खुदा नहीं, तो अपनी इंसानी जिम्मेदारी पर्सपेक्टिव में, इसलिए आएगा क्योंकि इंसानों की बात हो रही है, इसलिए तो इंसानी पर्सपेक्टिव आएगा। यार यहाँ खुदा की बात हो रही है ना, इंसान पे थोड़ी ना छोड़ा है अल्लाह ने। खुदा ने खुद मैंने कहा है ना कि मैं रिस्क पहुंचाता हूँ, मैं रिस्क देता हूँ। तो वही तो मैंने बोला, इसलिए तो आप उसको इस तरह से ले रहे हैं जैसे मैं बैठे बैठे मेरे पास रिस्क आ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि मीन्स होते बैठने हैं ना की, उसके। यार बैठने की बात नहीं है, बात मैं यह अगर है कि मेरे ये हाथ पैर लोग, नहीं है, मिसाल के तौर पे अगर सलमान साहब के हाथ पैर नहीं है, अगर दूसरी तरफ से रिस्क आएगा तो कोई ना कोई जरिया तो होगा। अगर वो जरिया ही खत्म हो चुका है तब तो अल्लाह जिम्मेदार है, और जरिया खत्म नहीं हुआ है तो अल्लाह जिम्मेदार नहीं है। मतलब मैं दोनों बातें कह रहा हूँ, चलिए, आपकी बात दूसरे में एग्री हो जा रही तो ठीक है। एडम भाई भी जुड़ चुके हैं। एडम, आपका इस्तकबाल है। सर थैंक यू सो वेरी मच। सलमान साहब क्या हाल है आपके? लॉन्ग टाइम, बड़े दिन हुए नहीं देखा आपको। अब दूसरे चैनल पे फिलहाल मैं वक्त देता हूँ, आप कैसे हैं? शुक्र है सर, कभी हमारे चैनल पे भी तशरीफ ले आया करें सर। अरे नहीं, आपके चैनल पे आते हैं, ऐसी बात नहीं है। वही है ना सर कि यार अभी एडम, रिस्क की बात चल मोहम्मद रही है, सलमान और भाई की, हाँ, रिस्क मैं भी अपने रिस्क की मेहनत में रहता हूँ, हमारा थोड़ा, तो वो सर भी मसला चल रहा है, जॉब वॉब की दूसरे तैयारी में रहते हैं हम लोग। दूसरे चैनल्स पे रिस्क की मेहनत कर रहे हैं सर, ये क्या बात हुई? नहीं,
اور یہی نہیں کہ آپ کے میں تو ہمیشہ زیادہ ٹائم دیتا ہوں. 4 گھنٹے کی اسٹریم دیکھیے کسی چینل پہ نہیں ہوگی. ارے 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 تو نہیں یار، وہ وہ تو ویسے ہاں رزق کی تو جتنی مرضی محنت کر لیں آپ، اللہ میاں تو کہتے ہیں کہ وہ جس کو چاہتے ہیں رزق دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں نہیں دیتے. جس جس کو چاہتے نہیں دیتے ہیں، ایسا بھی ہے. ایسا ہی لکھا ہوا ہے سر، آپ نے قرآن پڑھا ہوا ہے سر، آپ کو میرے کو تو نہیں بتانا چاہیے. نہیں میں ایسا میں تو اس لیے پوچھ رہا ہوں نا. میں ایسا تو نہیں میں آپ سے نہیں پوچھتا کہ آدم آپ سے نہیں پوچھوں گا، آپ کو نہیں پتا. ایسا تو نہیں کہ میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے. ساحل سر سے بھی یہ پوچھتا ہوں. سر میں اسکرین دکھاتا ہوں سر، دیکھیں ذرا کیا ہے اسکرین پہ. ساحل صاحب نے اسکرین دیں. چلو میں جب تک تھوڑا ڈنر بھی کر لوں. نہ ڈنر کرنے نہ بھاگیے گا رزق کھا یار. لیں. یہ رزق اللہ نے آپ کو دیا ہے کیا؟ کیونکہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے. کیا لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے؟ میں یشاء. تو اور یہی قدر ہے. تو پھر اللہ میاں کہتے ہیں شورلی، یقیناً یہ سائن ہے لوگوں کے لیے، یہ آیتیں، یہ ورسز سائن ہے لوگوں کے لیے، دیکھنے کے لیے، تاکہ انہیں پتہ لگے. تو بھائی وہ جو آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ افریقہ میں لوگ جو ہیں دنیا والے، وہ دنیا والے لوگوں کو جا کے رزق نہیں دے رہے، تو وہ تو اللہ نے خود کہا ہے کہ وہ جس کو چاہتا دیتا ہے، جس کو چاہتا نہیں دیتا. تو بھائی وہ بھی اللہ کی طرف سے روک ہے نا. تو ہاں اور تو انر- اس میں خیر میں اس پہ جس پہ آپ کو پوچھ رہا تھا کہ وہ نہیں دیتا والے الفاظ اس میں نہیں ہے. اسٹریٹن سے پتہ نا مطلب جس کو سر، دیکھیں چاہے رزق تنگ کر دیتا ہے. سر، کم آن مین، کسی تنگ کرنے کی بات نہیں ہے. وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اس کا مطلب ہے جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا ہے. میں یشاء، وٹ ڈز دیٹ مینس؟ علی سلمان بھائی، میں اس میں جس لکھا ہے کو جیسے چاہتا ایکسٹینڈ ہوں. پروویژن ٹو ہوم ایونٹس اینڈ اسٹیٹمنٹ فار بھائی ہوم ایونٹس. تو بھائی دونوں آپ چیز تو آپ تو عربی پڑھ سکتے ہیں نا؟ نہیں ٹھیک میں ہے نا؟ ارے بالکل پڑھ سکتا. اچھا ابھی کہہ رہے ہیں تھینک یو. ترجمہ اس کا غلط ہے. نہیں ترجمہ نہیں، ایکسٹینڈ مینس، ایکسٹینڈ ایک انگلش کا ورڈ لکھا ہوا ہے، مینس ہی گیوز رزق. ہی گیوز رزق، ایکسٹینڈز رزق. آپ کو پتا ہے ایکسٹینڈز ایک ورڈ ہے انگلش کا وچ مینس گیونگ، دینا. ٹھیک ہے. تو جی میرے پیارے بھائی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انگلش کا ترجمہ غلط ہے، بلکہ میں سمپلی یہ کہہ رہا ہوں کہ لکھا یہ ہوا ہے کہ اللہ دیتا ہے رزق جس جس کو کو چاہتا چاہتا ہے وہ دیتا ہے. تو دی ریورسل آف دیٹ، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا ہے. تو ایڈم دیٹس دا اس میں تو ہول. کانٹرڈکشن ہو جائے گا نا. ایڈم اس میں تو پھر کانٹرڈکشن ہو جائے گا نا، کیونکہ ایک جگہ پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جتنے زمین والے ہیں میں ان کو رزق دیتا ہوں، اور یہاں پہ پھر رزق نہیں بھی دے رہا ہے. تو یہ تو کانٹرڈکشن ہو گیا میرے نزدیک. ٹھیک ہے، وہ یہی تو بات ہے نا کہ وہ اللہ نے کہہ دیا نا جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا نہیں دیتا. اور اگر ہم اس کنٹراڈکشن کو دیکھیں تو بالکل اٹس اے کلیئر کٹ کنٹراڈکشن ان اٹ سیلف، کیونکہ اللہ نہیں، کہتا ہے کہ میں سب کو دیتا کیونکہ ہوں. اس آیت میں ہر زمین پہ چلنے والے کی بات ہو رہی ہے نا، جو میں کہہ رہا ہوں. جی جی بالکل، آپ درست فرما رہے ہیں، ہاں، بالکل درست فرما رہے ہیں. تو سلمان بھائی سے جواب لے لے پھر. نہیں اگین اس کو اسٹیٹمنٹ کو آپ اپنی طرح سے پڑھ لیں. اس میں یہی ہے کہ جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اسٹیٹنس کر دیتا، تنگ کر دیتا ہے اس کو رزق. ٹھیک ہے. اب اس کو قلیل میں لے سکتے ہو، میں نو ڈاؤٹ میں اس پہ بحث نہیں کر رہا کہ بالکل ہی ختم ہو گیا اس کے پاس رزق. سر ٹھیک ہے. بالکل ختم نہیں نہ ہوتا. سر آپ افریقہ میں دیکھیں، ان کے پاس تقریباً اتنا ہوتا ہے کہ وہ بھوکے ہو کے مر رہے ہوتے ہیں. مالنرش ہو جاتا ہے. نہیں یہ وہ انڈیا میں بھی ہمارے کیسے وہاں تھوڑا زیادہ ہے، بٹ یہاں تھوڑا کم ہے، لیکن ہے وہ تقریباً کیس یہاں بھی خراب ہے. بالکل وہ 21 دنوں کے اندر نہیں مر رہے، وہ کئی سالوں میں ہوں. مرتے ہیں. بٹ ایونچولی مر جاتے ہیں بےچارے نا، کیونکہ ایونچولی وہ اتنا کم ہو گیا بےچاروں کا رزق کہ وہ ایونچولی فاقہ ہو کے تو مر جاتے ہیں. سو ان بوتھ اسٹیٹمنٹس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ایسے ہی ہے. اور آپ نے شاید بچپن سے کچھ باتیں سنی بھی ہوں گی اپنے والدین سے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ٹھیک ہے، وہ وہی ہے جو رزق جو عزت دیتا ہے، اور وہی ہے جو ذلت دیتا ہے. اور اس کو یہ ہمارے والدین عموماً اسی چیز سے لنک کرتے ہیں کہ ہم جتنی مرضی محنت کر لیں، جب تک اللہ نے عزت نہیں دینی تب تک ہمیں بڑا گھر، بڑا مکان، بڑی گاڑی نہیں مل سکتی. وہ رزق اور عزت کو دونوں کو ریلیٹ کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تفسیر میں لکھا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سمجھا عموماً آپ کی بات. والدین جو ہیں وہ اسی طریقے سے سمجھا رہے ہوتے ہیں ہمیں. کریکٹ؟ جی جی آپ نے بھی ایسی بات لازمن سنی ہوگی. تو بہت سنا ہے. ہاں، پھر وہ یہی سمجھاتے ہیں، یہ دیکھیں یہ ایک بندہ جو ہے یہ بھی تمہارے جتنا ہی پڑھا لکھا ہے، یہ بھی 8-10 گھنٹے ہی کام کرتا ہے. یہ دیکھو یہ 10,000 کما رہا ہے، تم دیکھو تم بھی اتنے ہی پڑھے لکھے ہو،
تم بھی 8-10 گھنٹے ہی کما رہے ہو، کام کر رہے ہو، لیکن تم 20,000 کما رہے ہو، کیونکہ اللہ جسے چاہتا ہے جتنا رزق دیتا ہے. ہاں یہ تو خیر اسٹیٹمنٹ ہی عجیب ہے، ایسے کانٹیکس میں تو نہیں لے جانا چاہیے، بٹ ہاں یہ سب بولا جاتا بولا جاتا ہے. ہے. ٹھیک ہے سر. اور یہ کیوں بولا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو بچپن سے علماء دین نے سکھایا ہے، بتایا ہے. آبویسلی ہاں ریلیجیس چیزیں تو اسکالرس ہی آئیں گی. جی بالکل. تو یہ بڑی سٹرینج سی چیز نہیں آپ کو لگتی کہ اللہ ایک طرف کہتا ہے کہ بچے بچے پیدا کرو، حدیثیں ہیں ملٹیپل، آپ کو پتا ہے ہر بچہ اپنا رزق خود لے کے آتا ہے، یہ بھی آپ نے سنا ہوا ہے. ہاں ٹھیک ہے نا، ہر بچہ اپنا رزق خود لے کے آتا ہے. اب ایک بندہ ہے، اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں شادی بھی کروں گا کیونکہ بیوی اپنا رزق ساتھ لے کے آئے گی، میں بچے بھی کروں گا کیونکہ بچے اپنا رزق ساتھ لے کے آئیں گے. ہاں، یہ لیکن بیوی ایونچولی والا تو خیر میں بڑا ڈھونڈ رہا تھا، مجھے کبھی ملا نہیں ہوا. یہ ہمارے سوسائٹی میں بہت بولا جاتا میں نے کہا ہے بندہ بیوی، کہتا ہے، میں نے آپ کو کہا کہ مطلب یہ میں ماں نے کہا باپ بھی بندہ بولتے کہتا ہیں. ہے. ہاں ماں باپ بھی ٹھیک ہے نا، بولتے میں نے یہ نہیں کہا، لیکن ہر بچے کا رزق تو لکھا ہوا ہے نا، ایوری کڈ کا رزق تو ہیں. لکھا ہوا ہے. ہاں یہ ٹھیک کوئی ہے. نریشن موجود ہے. اب وہ شادی کے بعد بچے بھی پیدا کرتے ہیں. یار پہلا بچہ ہو گیا، میرا رزق کشادہ نہیں ہوا، اب میں دوسرا کر لیتا ہوں، شاید اس کی وجہ سے کشادہ ہو جائے، اب میں تیسرا کر لیتا ہوں، شاید اس کی وجہ سے کشادہ. سر صحیح. نہیں، دیٹس واٹ ہیپنس رائٹ. آئی ایم ناٹ لائنگ. ہاں نہیں، دس میں اس لیے نہیں دس از اپنا ہاؤ دے مطلب ٹیک اٹ صحیح رائٹ. بات ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. تو کیونکہ اللہ میاں نے کسی جگہ پہ یہ نہیں کہا ایکسپلیسٹلی کہ نہیں نہیں تھوڑا سا دھیان کر کے بچے پیدا کرو، بلکہ محمد صاحب نے یہ کہا کہ جس بچے نے، جس ذی روح نے اس دنیا میں آنا ہے، اس نے آ کے رہنا ہے، لہذا تم لوگ ازل بھی نہ کرو. کریکٹ. ازل مینس اس ہاں ٹھیک زمانے میں ٹھیک، میں سمجھ کونڈم گیا. نہیں ہوتے تھے. یو نو وٹ دی ازل از، تو ٹیک اٹ آؤٹ ہوں. اینڈ اسپرے اٹ. سو محمد صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا ازل بھی نہ کرو، جس ذی روح نے آنا ہے اس نے آ کے رہنا ہے. تو بیسیکلی جو غریب لوگ ہیں جو کونڈم بھی نہیں استعمال کر سکتے، دے آر ڈوئنگ دیٹ. دے سے کہ ہر جس چیزوں نے آنا ہے اس نے آنا ہی آنا ہے، بیکاز ان کا اندھا اعتقاد ہے. ہم لوگ جو پڑھے لکھے ہو جاتے ہیں، ابھی آپ سے پہلے ایک بندہ آیا تھا، میں اس کی باتیں سن رہا تھا اور پھر میں نے بند کر دیا. میں نے کہا یار کیا ہے یار، اس کی باتیں میں کیا سنوں یار، ہی از جسٹ آن اے فیتھ. اس نے بالکل کوئی ایجوکیشن نہیں ہے اس بیچارے کے پاس، 4تھی جماعت پاس تھا صرف. ہی ہیڈ نو نالج. لیکن آپ ایک پڑھے لکھے شخص ہیں، آپ کے ساتھ یہ چیز سوچ کے سمجھ کے آپ دیکھیں کہ وہی 4تھی جماعت پاس 10 بچے پیدا کر لے گا، 8 بچے پیدا کر لے گا، 9 بچے پیدا کر لے گا. کیوں؟ جنہیں آنا ہے انہیں آ کے ہی رہنا ہے. کیونکہ اللہ میاں نے کہہ دی ہے، محمد صاحب نے کہہ دی ہے، رزق بچوں سے ہی آئے گا. اور وہ بچے فاقوں کی طرح کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور پھر کبھی ٹائر پنکچر کی دکان پہ کام کر رہے ہیں، کبھی کہیں کام کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں کہ ایجوکیشن دے سکے. بٹ اللہ نے تو ایجوکیشن کا وعدہ ہی نہیں کیا، اس نے تو رزق کا وعدہ کیا. لہٰذا وہ دال روٹی کھا کے، محنت کر کے، ایونچولی کوئی شاید بچ جائیں، شاید نہ بچیں. ڈپینڈ کرتا ہے کتنے کو غریب ہے اور کتنے کو غریب نہیں ہے. اور آپ کو پتا ہے انڈیا پاکستان میں بچوں کو سیل بھی کیا جاتا ہے، صرف اسی وجہ سے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. ناؤ دے آر سیلنگ دا کڈس. تو سلمان بھائی کم آن یار، دیر آر پرابلمس ان قرآن. یو نیڈ ٹو اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ اٹ فرام اے وائڈر پرسپیکٹو. اچھا، آپ پرسنلی اگر مجھ سے جاننا چاہیں، یہ جو ساری فیکٹس بتائی، یہ سیریس پرابلمس ہیں، اس سے زیادہ پرابلمس بھی ہیں. اگین بھوک مری اور غریبی، میں اس کو کبھی ریلیجیس آنے سے میں نے ذاتی طور پہ کبھی نہیں دیکھا. یہ نہیں کہ میں آپ سے بھی لائیو بول رہا ہوں، میں نہیں دیکھتا، میں لوگوں کی خامی ہی دیکھتا ہوں. ہاں سوال اگر اٹھنے کو، جیسے ساحل صاحب نے پوری اسٹریم کی ہوئی ہے اس پہ، ابھی کر ہی رہے ہیں، تو اس سے پہلے آپ شاید بیک اسٹیج پہ تھے یا مجھے نہیں معلوم، بٹ ابھی بات کہی تھی کہ بھائی اللہ تعالیٰ جس کو رزق چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق اپنے ذمہ دیا ہوا ہے، نمبر 1. نمبر 2، جس کو چاہتا ہے فراخی کر دیتا ہے، جس کو چاہے تنگی کر دیتا ہے، نمبر 2. ٹھیک ہے. نمبر 3، میں نے پھر یہ بھی دکھایا کہ قرآن سے ہی کہ لوگ بھی اپنی طرف سے اپنے ماتحتوں کا رزق روک لیتے ہیں، جیسے کچھ آیت قرآن کی دکھائی. ٹھیک ہے. اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کرٹیسائز کیا ہے. چوتھی چیز، پھر ساحل صاحب نے یہ سوال کیا تھا کہ پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لاتے ہی کیوں ہیں جو دوسروں سے روک لیتے ہیں. تو پھر میں نے اس میں قرآن ایک ورس دکھائی، اس میں یہ بتایا کہ ایک لوگوں کا ذکر ہے جن کو بہت سارا رزق ملتا تھا، لیکن انہوں نے ناشکری کری، اللہ تعالیٰ نے رزق روک لیا، تو اللہ تعالیٰ چینج بھی کرتا ہے. چوتھی چیز ہو گئی. یہ 4 چیزیں تو مجھ سے واضح ہیں. باقی اس پروسیس میں لوگوں کے بھائی نقصانات ہوں گے، برے لوگوں کی وجہ سے لوگوں کے نقصانات ہوتے ہیں، جانیں بھی جاتی ہیں، اس سے میں کبھی کچھ نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے. پلس ایسے بنی اسرائیل کہہ لیں، مجھے دھیان نہیں، ان قرآن میں یہ بھی ذکر ہے کہ ان لوگوں نے بولا کہ اللہ تعالیٰ اگر تو ہمیں بہت عطا کرتا تو ہم ضرور دوسروں کو، لوگوں کو دیتے. جب اللہ نے ان کو عطا کر دیا تو انہوں نے اپنے کنجیوں میں، لاکرز میں تالے ڈال دیے.
پھر ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نفاق ڈال دیا. تو میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جس کو دیتا ہے, اب یہ اس کی اسکیم ہے, وہ کس کو دیتا ہے کس کو نہیں دیتا. لیکن جو ایک دوسروں کی مدد کرنے والا تھیم ہے اسلام میں, اور ریلیجن میں بھی ہے, ٹھیک ہے, وہ کم سے کم یہ تو بتاتی ہے کہ بھائی آپ کے پاس اگر ویلتھ ہے تو آپ کو اپنے ماتحتوں کو بھی دینا ہے اور بھوکوں کو بھی دینا ہے. ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے, فی الحال میرے پاس ریفرنس نہیں ہے, اس میں یہ ہے کہ اگر ایک بستی میں ایک انسان بھوکا سو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے رحمت اٹھا لیتے ہیں, اس پوری بستی کی اوپر سے, جس بیکاز ایک آدمی بھوکا سو گیا. اب بات وہ سوال آتا ہے کہ بھائی لوگ ہیں جن کے پاس سسٹیننس ہی نہیں ہے, کہیں ہے نا وہ بھوک سے مرے جا رہے ہیں, تو ساری انسانیت ذمہ دار ہے اس کی. کہ جب یہاں پڑوسی کے بھوکے ہونے پر بھی سوال کیا جاتا ہے کہ تم خود اچھے کھا کے سو جاؤ, پڑوسی پہ نہ سکو, تو کم سے کم میں اسلام کی طرف سے تو وہ تھیم نہیں لکھ سکتا. اس کے بعد بھی معاملات ایسے ہو رہے ہیں, تو میں اس لیے اس سب کو میں ریلیجن کے آنے سے دیکھنے کی کوشش کری, لیکن مجھے یہاں کوئی لوپ ہول نہیں ملتا, تو میں اس کو یہاں پہ سویپنگ اسٹیٹمنٹ میں ختم کرتا ہوں. اچھا آپ نے ایک سیکنڈ یہاں پہ بیفور یو کلوز دس اسٹیٹمنٹ برادر, پرابلم یہ ہے کہ ابھی جتنی بھی میں نے باتیں کی تھی وہ اس میں نے آپ کو ریفرنسز قرآن اور حدیث کے دیے تھے, لیکن آپ نے ان سب کو تقریباً اگنور کرتے ہوئے اپنی سویپنگ اسٹیٹمنٹ دی. لیکن قرآن آپ نے دیکھ لیا, میں آپ کو حدیث ایک دکھانے لگا ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے اور یہ کہتی ہے کہ اللہ puts an angel in charge of the uterus, یا اردو میں کر دیتے ہیں ذرا شاید آسان ہوگی اور ذرا صاف ورڈ یوز کیے ہوں گے. نبی کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رحم مادر پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے اے رب یہ نطفہ قرار پایا, اے رب اب علقہ ہوا, وغیرہ وغیرہ. ہم آگے چلتے ہیں, اس میں مسئلے ہیں کافی لیکن میں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. اس کی روزی کیا ہوگی؟ اگر ہم اس کی عربی دیکھیں تو یہ رزق آ جاتا ہے. پروویژن انگریزی میں اس کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ پروویژن کی گئی ہے. ایک بچہ ہے وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے, اس کا پروویژن جو ہے نا وہ پری ڈیسائیڈڈ ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ کو پتا ہے کہ ہر ذی روح جو اس دنیا میں آتی ہے وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے کے آتی ہے. یہ بچپن سے ہم نے سنا تھا, وہ انہی حدیثوں کی وجہ سے ہے, ٹھیک ہے. حدیث میں ایز اٹ از نہیں لکھا ہوا لیکن وہ انہی حدیثوں کی وجہ سے ہے کہ ہر ذی روح جو اس دنیا میں آتی ہے وہ اپنا رزق ساتھ لے کے آتی ہے. اس کا جو پروویژن ہے نا سر وہ لکھ دیا گیا ہوا. اب وہ پروویژن اتنا کم ہے کہ وہ فاقے رہ کے مر جائے گا 10 سالوں میں یا 8 سالوں میں یا 5 سالوں میں, یا وہ اتنا ہے کہ اس کے پاس مرسڈیز اور جینگو گاڑیاں ہوں گی اور لوگوں میں بانٹ رہا ہوگا, یٹ وہ فنش نہیں کر سک رہا ہوگا. یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ پری ڈیسائیڈڈ ہیں. اسی وجہ سے اللہ میاں نے قرآن میں لکھا تھا کہ وہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا کہ, اور آپ دیکھیں کہ یہ ایک بہت میجر فیکٹر ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ذمہ اپنے سر پہ اٹھا رہا ہے اور اس کو تقدیر کے ساتھ لکھ رہا ہے کہ ایوری تھنگ. علی جی ذرا میوٹ کریں, آپ علی میوٹ کریں اپنے آپ کو پلیز, تھینک یو. اللہ تعالیٰ قرآن میں جو ہے نا ہر چیز کا ذمہ اپنے سر پہ لیتا ہے اور اس کو تقدیر کے ساتھ ایسوسیٹ کر رہا ہے. اگر آپ کو ہماری ڈسکشن ایک ہفتہ پہلے کی یاد ہو, یہ اسی کا آپ سمجھ لیں سب سیکٹر ہے. پروویژن بھی پری ڈیسائیڈڈ ہے. So this is what I'm saying. I hope کہ وہ جو سویپنگ سٹیٹمنٹ تھی آپ کی اب وہ زیادہ اچھے طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو کرنا چاہیں تو. آپ نے ایک بات یہ کہی, اور ایک جو پچھلی بات میں ایک بات اس میں یہ کہی تھی کہ بھائی مجھے جہاں تک دھیان آ رہا ہے کہ بچے کرنے کی تو بات خوب آتی ہے, بٹ ان کو اچھے کہ ان کو اتنی اوقات ہونا ہے ان جنرل, آپ وہ کیسے کنٹرول کی جائے. اسلام اس پہ کوئی بات نہیں کرتا, بس بچے پیدا کرنے پہ بات کرتا ہے. پھر آپ نے کچھ ریفرنسز بھی دیتے, یہ دوسرا ریفرنس آپ نے دیا کہ بھائی بچے کے ساتھ جب رزق آ جاتا ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے. یہ تو میں بات خود مانتا ہوں. اب اس میں آپ نے یہ بولا کہ اگر جس کو کم ہے تو پھر وہ کم ہے, اگر 50 سال کی زندگی ہے رزق کم ہے تو فاقسی کاٹے گا, اور بہت نارمل چیز ہے. ایگزیکٹلی now see that's the problem. اس کا مطلب ہے, اس کا مطلب اب اس کو جوڑیں آپ آج کل کے دماغ کے ساتھ, والدین کے دماغ کے ساتھ نہیں, آج کل کے دماغ کے ساتھ. تو اگر مجھے نظر آ رہا ہے کہ میرے پاس پروویژن نہیں ہے کہ میں 10 بچے رکھ سکوں, تو مجھے چاہیے کہ میں 1 یا 2 کروں اور ازل سے کام لوں, محمد صاحب کی بات مت سوچوں,
کہ نہیں جس زی روح نے آنا ہے اس نے آ کے رہنا, لہٰذا ازل کرو یا نہ کرو کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے محمد صاحب کی بات نہیں سننی چاہیے. ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی میں یہ بات لیکن آپ کی بات ایگزیکٹلی سر آپ نے کہا ایگزیکٹلی, ایگزیکٹلی مطلب آپ کی بات میں سمجھ گیا ایگزیکٹلی. یعنی کہ محمد صاحب کی بات غلط ہو گئی نا. نہیں میں آپ کی بات سمجھ گیا, پھر میں اپنا کچھ اوپینین میں اس پہ دے دوں گا. اوکے دیں ذرا اوپینین سر. اوکے, تو بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے 2 پوائنٹس رکھے اپنے. اب بات آتی ہے کہ قرآن کیا بولتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جن کی بھائی سسٹیننس ہے نہیں ان کے پاس, وہ 6 بچے 7 بچے کرنے سے رک نہیں رہے. تو پروفٹ کی بات مت مانو, تبھی تم بچ پاؤ گے. مانو گے تو اوبویسلی نہیں بچ پاؤ گے. تو اس میں اگین 2 ورسز دکھا رہا تھا, ساحل کھانا کھانے چلے گئے, جو سورہ نور کی آیت نمبر 32 اور 33 تھی. ٹھیک ہے, جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو تم میں سے نکاح کرنے کی حیثیت رکھتے ہیں وہ نکاح کریں. اور ٹھیک ہے, اور تم اپنے میں سے سورہ نور کی آیت نمبر 32 اور 33. اوکے 32-33 اس میں لکھا ہوا ہے اگر آپ نہیں پروویژن رکھتے تو آپ کس کو کیا کر لیں آپ. ہاں, تو اس میں یہ پہلے تو لکھا ہوا ہے کہ دوز اینڈ لیٹ دوز ہو ڈو ناٹ ہیو the means to marry. اوکے 33 پڑھ رہا ہوں میں, 32 پڑھ لیتا ہوں, 32 پڑھ لیتا ہوں. 33 پڑھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں, 33 پڑھ لیں. تو پیچھے سے کانٹیکٹ بن جائے گا. تو اس میں یہ ہے, مجھے پتا ہے کانٹیکٹ, آگے چلتے ہیں. اور اگر نہیں ہوتا تو آپ کیا کریں یہ بھی بتا دیں. and let those who do not have the means to marry keep themselves chaste until Allah enriches them out of his bounty. ٹھیک ہے, اللہ اس کے ان کو اپنا فضل دے. ٹھیک ہے, ہاں. تو اس میں سیدھی سی بات ہے, اگر اس میں اگلا نہیں سیدھی بات نہیں ہے سر, اگلا پارٹ تو پڑھیں اس ورس کا سر. اچھا اگلا پورا پڑھے. اچھا اسکرین پہ دکھائی ہوئی ہے. اوکے, اگلا پارٹ تو پڑھیں نا. And those who cannot afford marriage should keep chaste until Allah enriches them out of his grace, and those who of your slaves who seek the contract of kitaba. یس, اینڈ یہاں پہ اینڈ ہے نا سر, آپ رک کیوں جاتے ہیں جب واو کا لفظ آتا ہے نا میرے پیارے بھائی. ہاں وہ میں سمجھ گیا. تو اس کا کانٹریکٹ کتابہ یہ پچھلی والی بات سے کنٹینیوس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اینڈ دوز آف یور سلیو who seek to contract what the marriage. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی ونس اگین آپ کو شادی سے روک کے چیسٹ نہیں بنا دیا اللہ میاں نے. آپ کو کہا ہے کہ اگر بیوی نہیں کر سکتے آزاد عورتوں میں سے, کیونکہ آپ کو اس کو شاید کچھ دینا پڑے گا, یا وہ آپ سے مانے گی نہیں, یا اس کے ماں باپ نہیں مانیں گے, وٹس ایور وہ ایکسپلین نہیں ہے اس ورس میں, کوئی بھی ایکس وائی زی بات لے لیں آپ, تو پھر آپ سلیو سے کر لو. تو شادی آپ کی پھر بھی ہو رہی ہے, اور سلیو سے جب آپ ازل نہیں کرو گے, بچے پیدا کرو گے, تو پھر بچے پھر بھی ہوں گے, اور بچے پھر بھی فاقے مریں گے. سو ان اینی وے یہ جو آپ آیت پریزنٹ کر رہے تھے یہ بھی اس بات پہ جاتی ہے کہ ازل پھر بھی آپ کو کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا. محمد صاحب کی بات اگر نہیں مانو گے تو بچے نہیں کر سکتے, پھر شاید بچ سکو. مان لو گے تو بچے کرو گے, وہ فاقے مریں گے. سو یہاں پہ بھی روکا نہیں گیا کیونکہ آپ اس آیت کی اس جگہ پہ رک گئے, واؤ کو پڑھا نہیں, اس وجہ سے آپ کی بات صحیح لگ رہی ہوگی آپ کو. واؤ کو جب پڑھ لو گے تو پھر گیم چینج ہو جاتی ہے. نہیں, اگر ہم واؤ کی بات کو پڑھ لیتے ہیں, پہلی بات تو یہ کہتی ہے جو نکاح نہیں کر سکتے ان کو صبر کرنا چاہیے, اور تب کہ اللہ تعالیٰ ان کو فضل دیتے ہیں, یعنی کہ وہ اس لائق ہو جائیں کہ نکاح کر لیں. تو یہاں ویلتھ کی بات چل رہی ہے اس لائن میں, تو سیدھی بات ہے. ہاں, تو ویلتھ کی بات چل رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے, ہاں آگے کہ بھائی اور جو تمہارے غلام ہیں اگر وہ مکاتبت کرنا چاہیں, مکاتبت یہ ہوتی ہے کہ وہ خود جو ہے اپنی قیمت ادا کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں, ہے نا, تو ان کو الاؤ کرو. تو یہ بھی ایک سیلف ڈیپینڈنٹ بننے کی وجہ ہے, کیونکہ مکاتبت کرنا مطلب ہے کہ جو اپنی کمائی خود دے رہے ہو, ٹھیک ہے, پھر تم آزاد ہو جاؤ گے تو اور سیلف ڈیپینڈنٹ ہو جاؤ گے. دونوں جگہ ویلتھ کی ہی بات ہو رہی ہے کہ اپنے آپ کو اس لائق بنائے کہ آپ کچھ کر سکیں. تو یہ ایک پازیٹیو چیز ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا, تو اس میں آپ مجھے نہیں پلے پڑ رہا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. سر دیکھیں, یہ آپ کی یہ والی جو آیتیں ہیں وہ جا کے ملتی ہیں سورہ نساء کے ساتھ, جس میں کہا ہوا ہے کہ تم ان میں سے 2 یا 3 یا 4 کے ساتھ شادی کر لو. آیت نمبر 3. اور اگر تمہیں یہی ہے, اور اگر تم نہیں کر سکتے, تمہارے پاس مینز نہیں ہیں, تو تم کسی کیا کر لو, یار کہاں پہ تھا وہ, مجھے اس وقت بھول گیا. And you know, you can have the slave woman, right? 25 ہے وہ. Okay, let's go 25 یا 24 میں سے 25 کچھ ایسا ہی ہے. ہاں, and the one who cannot afford to marry the free Muslim woman, then the one of your own Muslim slave girls, basically that's how it is, like you know, فَمِن مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, right? تو میرے پیارے بھائی, وہ
اسی چیز کو انہوں نے بیان کیا ہوا ہے سورہ نساء میں کہ اگر تمہارے پاس پروویژن نہیں ہے تو تم اپنی سلیو وومن جو کہ مومن ہے، مومنہ سلیو وومن ہے نا، جی جی مومنات میں سے سلیو وومن ہے، اس کے ساتھ کر لو، بیکاز وہاں پہ آپ کو وہ ساری پروویژن جو کہ وائف کو دینی ہے وہ آپ کو نہیں دینی پڑے گی. لیکن وہی بات ہے نا، یہاں پہ آپ کا ازل تو پھر وہیں کا وہیں رہا. ٹھیک اگر ہے، آپ ہم اس کو اب مان لیتے ہیں بچہ تو ازل آپ کا. پھر بھی لے کے آؤ گے. ٹھیک ٹھیک، تو اوکے، میں آپ کی بات سمجھ گیا. ابھی جو ہم بات کر رہے تھے آدم سورہ نور میں آیت نمبر 32 اور 33 میں، اور دونوں ہی جو واقع کے ساتھ مکاتبت کا مسئلہ ہے اور جو لوگ نکاح نہیں کر سکتے، دونوں کے لیے ویلتھ کا ایشو ہے، یہ تو کلیئر ہے کہ وہ پہلے اپنے آپ کو اس لائق بنائے پھر نکاح کریں. لیکن آپ بول رہے ہیں کہ آپ اس کو کنیکٹ کر کے دیکھو تب آپ کو پتہ چلے گا، تو ہم اس کو کنیکٹ کر لیتے ہیں. اب یہاں جو بات آ رہی ہے پوری ورس میں 24 میں رشتے بیان ہے جہاں جہاں آپ نہیں کر سکتے، یہاں 25 میں بیان ہے کہ بھائی جو لوگ نکاح کی استطاعت نہ رکھتے ہوں آزاد عورتوں سے، وہ نکاح کر لیں غلام عورتوں سے، مومنہ عورتوں سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب اس کے نیچے اگر آپ پڑھیں گے پوری آیت کو تو اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ نہ کرو تو بہتر ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. ہے، صبری کرو تو بہتر ہے. تو اگین اچھا، اسی کانٹیکسٹ میں اگر ہم آدم اچھا آیت نمبر 3 پہ ایک جائیں سیکنڈ گے، سورہ نساء کی آیت نمبر 3 پہ. سر، ایک سیکنڈ یہ یہاں پہ جو صبر کرو بہتر ہے نا، ذرا ہم وہ پڑھ لیں. تو یہاں پہ تو کہاں بیسیکلی پہ آیا؟ چیسٹی کی بات کی گئی ہے، ویلتھ ہاں کا یہاں پہ ایشو ہی نہیں ہے. ایک آپ سیکنڈ کی ایک سیکنڈ، کوئی چیسٹی ہاں سر چیسٹی کی بات نہیں ہے، یہ دیکھیں ہوں، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، ایبل ٹو امنگ یو. اچھا یہاں پہ پہلے نیچے آ کے یہ دیکھ لیں، ایک جو امپورٹنٹ چیزیں دیکھنے والی وہ دیکھ لیتے ہیں. آپ نے جو پیشنٹ والی چیز اٹھا لی، لیکن بیچ کی چیزیں بھول یار. مجھے یہ وہ مسئلہ ہے یار، ہم لوگ بعض وقت جب قرآن پڑھتے ہیں تو آیت کے پورا پڑھ سیاق و لیتے ہیں، سباق کو کوئی کیوں نہیں مسئلہ پڑھ نہیں. لیتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، اچھا، سیاق و سبق دیکھتے ہیں. سو میری دیم ود دا ہوں پرمیشن آف دیئر ماسٹرس. یعنی وہ ہوں اتنا غریب ہے، ٹھیک ہے، ہوں. کہ وہ خود بھی اس کی سلیو نہیں ہے، وہ کسی اور کی سلیو ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس کی ٹھیک ہے، سلیو ہاں نہیں ہے. اوکے. with the permission of the master ان کے and give ولیوں کی them their اجازت dues سے. and recognize being born in marriage, not going for lust, not having premature. So once they've been born in marriage, then if you commit a shameful act, that there shall be a sector for ٹھیک ہے، free آدھی women. پنشمنٹ ہے. ہوں. That is those who fear in a sin فالنگ and اثن you ایگزیکٹلی. falling in a sin, and that you be patient is better for you and Allah is most forgiving. جی اچھا یہاں پہ آپ نے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ صرف سیکس سے ریلیٹڈ ہے، یہ سیکس سے ریلیٹڈ کیسے ہے جبکہ آپ کے پاس آ رہا ہے کہ آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس استطاعت ہو تو آپ فری وومن سے ہی شادی کریں گے، آپ سلیو سے شادی نہیں کریں گے. ٹھیک ایگزیکٹلی. استعداد جو ہے یعنی کہ پروویژن، یہ اسی سے ریلیٹڈ ہو کے آ رہا ہے کہ آپ اتنے غریب ہو کہ آپ کا اپنا سلیو وومن بھی نہیں ہے. یو ہیو ٹو ڈو دیٹ وتھ somebody else. ٹھیک ٹھیک ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے نا، تو اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ ہیونگ سیکس، اٹس ونس اگین a statement which is جو کہ کمبائن ہو رہی ہے with the financial aspect of the person. اوکے ٹھیک. تو اب اس کو ہم جنرلائز تو یہ ہو گیا، جنرل ویو تو سورہ نور والے ہی ہے. یہاں ایکسیپشن دے دیا ہے کہ بھائی اف یو فیئر، کیونکہ لاسٹ میں پورا کانٹیکسٹ کو پڑھتے ہوئیں گے تو دیٹ از فار دوز آف یو ہو فیئر فالنگ اے سن. تو یہ جو ایکسیپشن ہے ٹھیک ہے غلام سے نکاح کرنے کا، یہ انہی کے لیے جو کہ دونوں چیزیں آ گئی ان کے اندر، استطاعت بھی نہیں رکھتے اور قابو بھی نہیں کر پا رہے ہیں، سن بھی کر سکتے ہیں. دونوں کے لیے اگر یہ کنڈیشن ہے تب آپ کو اجازت ہے کہ آپ نکاح کر لو. ادر وائز جنرل رولنگ سورہ نور کی آیت نمبر 32 اور 33 میں یہی ہے کہ جن کو استطاعت نہیں ہے آزاد لوگوں کو، وہ سسٹیننس کریں اور فضل تلاش کریں پھر نکاح کریں. لیکن غلاموں کے لیے یہی بات نہیں ہے. جو غلام ہیں جو کسی کے انڈر میں obviously ان کو استطاعت ہوتی نہیں ہے، غلام مرد عورت دونوں، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے بولا گیا کہ ان کے تو نکاح کراؤ. کہ اللہ تعالیٰ دو کمپیریزن دیے گئے ہیں آیت نمبر 32 اور 33 میں سورہ نور میں. جو غلام آتے تھے ان کو تو بولا گیا غلام مرد عورت کا آپس میں نکاح کراؤ، اللہ تعالیٰ ان کو فضل دے دے گا، یعنی کہ تنگی کی حالت میں ہوں گے تو ان کو بڑھا دے گا، کیونکہ وہ ہمیشہ تنگی کی حالت میں ہوتے ہیں، وہ جو ہینڈ ٹو ماؤتھ کھا رہے ہوتے ہیں. لیکن جو سر آزاد مرد. جی ایک بولیں. سیکنڈ سر، یہ دیکھیں نا بیچ میں آپ ایڈ کوئی ایسی چیزیں کر دیتے ہیں بلا وجہ جس کی ضرورت نہیں تھی. اب ہوں. غلام مردوں اور غلام عورتوں کی آپس میں شادی کراؤ، یہ اس آیت میں ہے نہیں. اور 32 میں ہے. آپ کو بھی بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ 32 میں. اوکے جی، ہم یہ دیکھتے ہیں یہاں پہ سورہ ادھر نور کیا آیت یار، دیکھیں دیکھیں سورہ نور کدھر 24 32. گئی. 24 32. اوکے ایک سیکنڈ سر، ہولڈ آن، گیو می اے منٹ پلیز. آپ ایک سیکنڈ میں بات. جی سوری اباؤٹ دیٹ. اچھا ہم
واپس سورہ نور کدھر گئی؟ یہ گئی. اوکے اوکے جی اسکرین پہ آ گئی سر. جی جی اوکے. And arrange the marriage of the spouse less among you, and the capable from among your bondmen and bondgirls, if they are poor. Allah will enrich them out of His grace, and Allah is all encompassing, all knowing. اچھا اردو میں پڑھتے ہیں. اور نکاح کر دیا کرو بیواؤں کا اپنے میں سے، اور تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے جو ذی صلاحیت ہوں، اگر تنگ دست ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ بہت وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے. اچھا یہاں پہ اب مجھے یہ بتائیے کہ اللہ خود ان کو وسیع کیسے کر دے گا، غنی کیسے کر دے گا؟ یہ آپ کی وہی والی پرابلم یہاں پہ پہلے آ گئی 33 میں جانے سے پہلے، کیونکہ اب آپ 32 پہ واپس آ گئے. اچھا یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو غلام مرد عورت ہیں جو کہ obviously تنگ دستی ہوا کرتے تھے، ہینڈ ٹو ابھی ماؤتھ آپ نے معاملہ. ہاں 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 اللہ ٹھیک کیسے ہے. انہیں زیرو کر دے گا ہاں تو اللہ تعالیٰ نے وداؤٹ. جو ان کو جی پلیز. اللہ تعالیٰ نے جو ان کو جو ایک آپشن دیا ہے اور جو ان کے مالکوں کو دیا ہے کہ اگر یہ لوگ مکاتبت چاہیں تو ان کو مکاتبت کرا دیا کرو، یہ ایک آپشن ہے جس کی وجہ سے وہ ایک بیٹر اسٹیٹ میں آ سکتے ہیں، تو اس کا الاؤ اچھا کر کے. مکاتبت سے آ سکتے ہیں. ہاں مکاتبت سے اپنے اگر وہ وہاں سے ماتیت سے نکل جائیں گے تو اپنی زندگی اپنے طور پہ وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں آسانی سے. اوکے. مکاتبت ضروری ہے؟ اگر غلام مانگے تو مکاتبت ضروری ہے. ضروری ہے. تو اس میں ایک کنڈیشن ہے جو دیتے ہیں کہ اگر تمہیں اگر تمہیں لیکن لگے کہ ڈیلنگ یہ ہے. لوگ کیپیبل لگیں کہ یہ اپنی زندگی سنبھال لیں گے، جیسے کہ نہیں ماں باپ بچوں کے لیے بولتے ہیں نا، پھر نہیں سر، نہیں سر، ایز کیپیبلٹی کی بات ہی نہیں ہو رہی یہاں پہ. کچھ اور ہے. پڑھ لیں. اچھا یہ and those who cannot afford marriage should keep chaste until Allah enriches them out of His grace, and those of your slaves who seek to contract kitaba with them if you know of some good in them. اگر تم ان میں کوئی اچھائی دیکھو. اچھا اب یہ کس طرح ہو گیا کہ اگر وہ مکاتبت مانگے تو ہم نے لازمن انہیں مکاتبت دینی ہے؟ نہیں ہوا. اف یو سی گڈ ان دم، اس کا رچس سے تعلق نہیں ہے، اس کا رزق سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق سمپلی یہ ہے تم سمجھتے ہو کہ یہ بندہ اچھا رہے گا. نہیں، اوکے اٹس اپ ٹو یو. بھائی سلیوری پہ مت جائیں، ہم آ جاتے ہیں واپس اپنے رزق والے ٹاپک پہ. سلیوری والا ٹاپک اسلام میں بہت مسئلے والا. ٹھیک اگین آپ جو گڈ والی بات بول رہے ہیں تو اس میں اب ٹھیک ہے آپ نے بولا لائک میری مرضی، بیسیکلی آپ نے ول آف دی اونر پہ چھوڑ دیا کہ وہ چاہے تو دے. قرآن کہہ رہا ہے. تو اگین اگر چلیں اس سے واضح نہیں تو ہم نے سلیوری والے ڈسکشن میں بھی حضرت عمر سے ریلیٹڈ حدیث ڈسکس کی تھی جہاں پہ ایون ایک کمپینین تھے جو اجازت نہیں دے رہے تھے، تو حضرت عمر نے ان کو ڈانٹا تھا کہ ان کے پاس کوئی جینوئن ریزن نہیں تھا اس کو روکنے کے لیے. تو حضرت عمر نے بولا تھا کہ تم اس کو مکاتبت کرنے دو ورنہ میں تمہیں ماروں گا. تو اگین لوگ کہہ سکتے ہیں نو ڈاؤٹ عمر ماریں گے. عمر نے تو پھر اس حساب سے سلیوز کو بھی مارا تھا کہ تم نے پردے کیوں کیے میں. اب آپ دیکھیں بات وہی ہے میرے پیارے بھائی، پھر آپ وہی سلیوری والی ڈسکشن پہ جا رہے ہیں. نہیں چلیں میں آپ کی اس بات کو 1 منٹ میں جواب دے دوں گا بنا ڈسکشن میں جائے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں آپ جواب نہ دیں. اب چلے اگر جواب دیں گے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا، پھر مجھے بھی جواب دینا پڑے گا نا. یہی تو پرابلم ہوتا ہے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں رکھیں ہی نا، ورنہ پھر ہم جو ہے نا ٹاپک سارا چینج ہو جائے گا، فائدہ کوئی نہیں. واپس آ جاتے ہیں. آپ میرے خود جب میرے جواب تک رک جائیں کہ بلا عذر آپ ویسے بھی روک نہیں سکتے کیونکہ حضرت عمر کی حدیث میں ثابت کرائیں نا. حضرت عمر سے حدیث نہیں نا ہوتی، حدیث محمد صاحب سے ہوتی ہے. اور قرآن کے سامنے جو ہوتا ہے نا وہ حدیث نہیں چلتی ہے. قرآن سمپلی کہہ رہا ہے کہ اگر تم دیکھو ان میں کوئی گڈ ہے، ٹھیک ہے، گڈ کو ڈیفائن کریں. ہاں اگین اس لیے تو میں نے حدیث کا سہارا لیا نا آپ سے. میں وہی کہہ رہا ہوں گڈ کو ڈیفائن کریں. گڈ کیا ہے؟ آپ کھا لیں اطمینان سے جو کھا رہے ہیں پہلے. میں تو کھاتا ہی رہوں گا، میرا تو کام ہے کھانا. اگین دیکھو آپ نے جو بولا، آپ نے بولا وہ مرضی پہ، وہ بولے تو ٹھیک ہے، نہیں بولے ٹھیک ہے. تو وہ میں نے بولا وہ مرضی پہ بھی اگر اللاجیکل ہے تو وہ اس کا میں نے حدیث دکھائی کہ ایسا وہ نہیں کر سکتا. اب آپ بول دیں کہ اس کو سپورٹ میں کوئی حدیث لائیں گے تو میں آپ کی بات مان لوں گا، اپنی دلیل واپس لے لوں گا. کوئی بڑی بات نہیں. میں نے بتا دیا نا آپ کو یہاں پہ گڈ ہے. اور اب آپ جو ہے نا تفسیروں میں جائیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے حدیث نہیں ہے، تفسیر میں تو پتہ نہیں کیا کیا ہے. اگر کوئی حدیث ہے تو آپ دے دیں تو میں اپنی دلیل نہیں دیا کروں گا والی، نہ میرے لیے تو پیٹ دلیل ہے. وہ میں کسی اور ٹائم پہ لے کے آؤں گا. میں بھی
کھانا ٹھیک کھا رہا ٹھیک ہے ہوں وہی ابھی میں میں بول رہا سمپلی میں کھانا کیا کھا رہا ہوں ہاں ابھی سمپلی یہ ہے کہ ہاں یہاں پہ جو رولنگ ہے وہ کس کے بارے میں ہو رہی ہے؟ کہاں 33 میں ہم، یہ ان لوگوں کے بارے میں 2 لوگوں کے بارے میں پہلی لائن میں تو ان لوگوں کے بارے میں جو کہ آزاد ہم، مرد ہیں جو کہ نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے اور دوسرا پھر غلاموں کے بارے میں ہو رہی ہے جو کہ کتابت کی بات کر رہے ہیں مکاتبت کی بات کر رہے ہیں اوکے اور سوال پوچھ لیں 32 میں بہت میرا سوال پوچھ رہے ہیں ہاں 32 میں کس کے بارے میں ہو رہی ہے؟ 32 میں ایک جنرل اسٹیٹمنٹ ہے ٹھیک ہے جو نکاح کے لائق انہیں کر لینی چاہیے ٹھیک ہے اس کو پھر ڈیویژن کیا اور دوسرا ان کے بارے میں آیا کہ جو غلام مرد عورت تمہارے ماتحت میں ان کا نکاح کرو اوکے وہ جو اور جنرل اسٹیٹمنٹ ہے وہ مردوں کے بارے میں یا عورتوں کے بارے میں ہے؟ دونوں ہیں اس میں کوئی اگر تخصیص نہیں کی ہوئی ہے ڈفرینشیشن نہیں کیا تو پھر سب کے سب اس میں آ جائیں گے اچھا ایک سیکنڈ یہ جو سنگل کا ورڈ یہاں پہ لکھا ہوا ہے الایام یہ دونوں کے بارے میں ہوگا یا صرف فیمیل کے بارے میں ہوگا؟ مجھے تو یہاں کوئی ڈفرینشیشن نہیں دکھ رہا تو یہ تو دونوں کے بارے میں ہوگا کوئی تفسیر کھولیں اس کے اوپر جو ہمیں اس لفظ کا بتا دے کہ یہ لفظ جو ہے وہ فیمیل کے کیونکہ عربی میں جو لفظ ہوتے ہیں نا وہ میل اور فیمیل کے لیے آپ کو پتا نا ڈفرینٹ ہوتے ہیں. نہیں وہ میں آپ کی بات سمجھ گیا کھا رہے ہیں لیکن میں یہ بول رہا ہوں ان ریسپیکٹیو اگر اس کو لے لیں میں کہ عورت ہے کہ مرد ہے ابھی جو جیسا ہمارا ٹاپک چل رہا ہے وہ یہ کہ بھائی یہاں پہ روکا تو جا رہا ہے پھر بھی کہ جو نہیں ہے وہ رکیں جو فضل نہیں رکھتے جو استعداد نہیں رکھتے وہ رکیں اور ایک پازیٹیو چیز ہے کم سے کم اس چیز کو روکنے کے لیے کہ اب بھائی ایسے نہیں ہے غریب ہو تب بھی شادی کر لی نہیں بچے وہ پیدا تو ہو بتا وہ دیا چیز وہ تو سورہ نساء میں ہے نا یار وہ میں نے دکھا دیا آپ کو. ہاں تو وہ کم سے کم ایک پازیٹیو چیز تو ہم کم سے کم قرآن سے پریزنٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی نہیں ایسے ہی نہیں ہے تمہارے استطاعت نہیں ہے تو ایسے بس ہے نا تمہیں بھی کوئی شادی سورہ نہیں نساء کا کیا کروں اس کو پھینک دوں سورہ نساء میں جو آپ نے بتایا وہ ان لوگوں کے لیے ایکسیپشن ہے جو انہیں خطرہ ہو جو کہ وہ گناہ میں پڑ جائیں گے نہ اس کے بعد بھی نہ جنیرک بولا گیا کہ اگر بہتر ہے کہ پھر بھی کوشش کرو صبر نہ کرو سر جنرک تو نہیں ہے آپ کو معلوم بہتر ہے نہ 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 سر وہ ایسے ہی آپ اسے جنیرک کیوں نہیں لے رہے؟ بالکل جنیرک ہے جنرک ہے ہی نہیں تو کیسے لے لوں کیونکہ پروویژن کی بات ہوئی ہے اس وقت سر رضوان جس وقت آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا میرے ساتھ پھر گیم خراب ہو جاتی ہے. آپ کو پتا اچھا آپ کو کہ معلوم وہ ہے جو اسٹیٹمنٹ جنیرک ہے. فیمیل سلیو سے نکاح کرنا کتنے مطلب ایسی روایتیں بھی ہیں کہ بیٹر ہے کہ نہ کرے اور اس طرح ایکسیپشنلی مومنہ عورت سے اجازت دی گئی ہے نہ تو تو وہ جنرک تو سینسمنٹ جنرل نہیں ہو سکتا وہ ایکسیپشنل ہی رہے گا وہ غریب بندہ میں ہے نا یہ اس بول میں رہا سے ہوں غریب پلس اس کو سن خطرہ ہے گناہ کا دونوں چیزیں اکیلا نہیں لے سر سکتے دیکھیں اگر وہ امیر ہو اس کے پاس 4 بیویوں کے علاوہ بے شمار ملکل یمین ہو. اور نہیں سنیں آپ اچھا آپ مجھے آپ کی بات بھی لے لوں نا کہ چلے وہ اس سے بھی کر لے گا پھر وہ ازل نہیں کرنا لیکن آپ کو یہ بات معلوم ہے آپ مجھے نہیں پتا بھول رہے ہو یا جان بوجھ کے اسکپ کر رہے ہو کہ یہ ڈفرینشیشن ہوا ہے کہ آزاد عورت سے تو آپ کیا کہتے ہیں لے سکتے ہو کیا کہتے ہیں اس سے اس کے اوپینین بفور ڈوئنگ ازل بٹ اٹ از ناٹ کمپلسری وتھ فیمیل سلیو ٹھیک ہے سر ازل فیمیل کرنا سلیو کے ساتھ تو ویسے ہی ضروری ہاں آپ کے پاس کوئی کمپلشن ہے ہی آپ ہی نہیں کی جب مرضی آپ کی کر لو بات جو لینا مرضی کر لو. ایگزیکٹلی اور جو آپ نیریشن کی جتنی بھی ازل والی بات اب اس پہ ہم نہیں جائیں گے لیکن آپ سمجھ گئے جو بھی نیریشن ازل والے وہ زیادہ تر نیریشن یہ ہے کہ جو سلیو وومن ہیں ان سے لوگ عموماً پسند ہی نہیں کرتے تو اولاد کرنا تو اب ان سے اولاد کو آگے بڑھانا تو وہ اتنا ریئر ہے کہ اس کو اگر مدعا بنایا آج کی بڑی آبادی کے لیے کیونکہ آج کے زمانے میں تو ہے بھی نہیں اگر ہوتی بھی تو بھی وہ مدعا نہیں بنتا تو وہ ریلیونٹ ہے ہی نہیں. Now the problem is these are the ayahs which are taking as general کہ آپ جب چاہیں کسی عورت سے شادی کریں. ٹھیک ہے اب کی آواز کٹ گئی کہ یا میری آواز کٹ رہی کوئی ایک ہو رہا ہے مجھے پتا نہیں آپ کی آواز نہیں آ رہی ابھی also say this نہیں آواز کٹ رہی ہے آپ کی مجھے اس چیز کو کلیئرلی لکھتے ہیں ٹھیک ہے اور اچھا ایک منٹ آپ ذرا پوچھ لیں کہ آپ کی آواز لوگوں کو سنائی دے رہی ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے تو سنائی نہیں دے رہی ہاں آواز بریک ہو رہی ہے ایڈم کی آواز بریک ہو رہی ہے I don't know یار ہلو ایڈم بولو ہاں جی میری آواز آ رہی ہے ہاں ابھی ٹھیک ہو گئی ہے بولو بیچ میں مسئلہ ہو رہا تھا آپ سے ہاں آپ کو جلدی جلدی کھاتے ہوئے آپ نے کچھ بولا مجھے پلے نہیں پڑا جنتا کو بھی پلے نہیں پڑا جنتا کو بھی پلہ نہیں پڑا یار سوری
میں یہ کہہ رہا تھا کہ سر وہ جو سورہ نساء کی آیت نمبر 25 ہے جی وہ جی اس چیز کو کلیئرلی دکھا رہی ہوتی ہے ہوں، کہ آپ کس وقت کس کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں. آپ اس کو جنیرک سٹیٹمنٹ نہیں لینا چاہتے ہیں نہ لیں، لیکن اصل میں اس چیز کے لیے یہی ہے کہ آپ اگر بالکل آپ کے پاس پروویژن نہیں بھی ہے نا تو بھی آپ شادی کر لیں. ارے بھائی آپ پھر تھوڑا کنفیوز کر رہے ہیں. پوری 25 کو تو میں نے بات ہی نہیں کری نا. 25 میں جو لیٹر پارٹ ہے نا جو کہ ذکر کر رہا ہے، ورنہ پہلی والی لائن ہے تو جو شادی شدہ عورتیں ہیں ان سے نکاح کرنے والی بات ہے، اس کی تو بات ہی نہیں لی ہم نے. تو لیٹر پارٹ ورس کی بات کی، تو 25 کی تو بات ہی نہیں ہوئی. باقی جنرل اسٹیٹمنٹ سورہ نور آیت نمبر 32 اور 33 ہی ہے وہاں. نہیں ایک سیکنڈ سر، ایک سیکنڈ واپس آتے ہیں. ایک بندہ ایک سلیو کے ساتھ کیوں شادی کرے گا؟ اچھا اگین اس زمانے کا پس منظر لیتے ہیں، نہیں کرتے تھے. ہاں نہیں کرتے تھے نا، تو وہ کیوں کرے نہیں گا؟ اللہ نے کرتے. کیوں کہا کر لو؟ سب سے پہلے آیت نمبر 25 میں پہلے سینٹنس کیا ہے میرے پیارے بھائی؟ مجھے ایگزیکٹلی تو دھیان نہیں، لیکن وہ ہے کہ جو شادی شدہ عورتیں ہیں وہ بھی تم پر حرام ہے نہیں الا ما وہ یہ ملکت ہے ایمانکم. ہاں نہیں. اینڈ والمحصنات. ون ہو کین ناٹ افورڈ ٹو میری دا فری وومن. جو پہلا اوکے 25. سینٹنس ہے 25 کا ہے کہ جو استطاعت نہیں رکھ سکتا، وہ من لم یستطیع، جو استطاعت نہیں رکھ سکتا تم میں سے کہ وہ ایک آزاد عورت کے ساتھ شادی کر سکے. تو سر یہ مجھے بتائیے کہ آیت، بلکہ میں یہاں پہ لے آتا ہوں تاکہ کیوں نہیں لے کے آ رہا میں، ایک سیکنڈ. یہ لے میں لے آتا ہوں. سر یہ دیکھیں یہ کیا ہے؟ جو استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ آزاد کے ساتھ شادی کر سکے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ استطاعت کا تعلق کس چیز سے ہے؟ مردانہ طاقت سے ہے یا فائنینسز سے ہے؟ اگین یہاں پہ جو آیت ہے میجورٹی آف دی اوپینین تو اگین مہر نہ دینے سے فائنینشیل سے ہی لیا گیا ہے. کچھ تھینک یو سو ویری اسکالرس نے مچ. جو ہے دونوں سے لیا ہے. نہیں کچھ اسکالرس، کون سے اسکالرس سر؟ میں ایگزیکٹلی نام تو نہیں بتاؤں گا، اوکے نام مجھے نہیں دھیان ابھی فی الحال، لیکن میں آپ ٹھیک کو ہے. لیکن بتاتا ہوں. میجورٹی فائنینشیلی لیا ہے اس میں. ہاں وہ یہ سب نے لیا ہے اس کو سب نے لیا. اوکے. فائنینشلی. اچھا آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں، کیونکہ میں نے بھی سب کو نہیں پڑھا، لیکن آپ یہ ضرور ٹھیک ہے، کہہ ہاں سکتے ہیں اسی کہ طرح کچھ سے میں بھی ایسے کہہ ہوں رہا گے، ہوں. کچھ ایسے ہوں گے جو فائنینشلی کے ساتھ ساتھ اور بھی ریزن لے رہا ہوں. اور بھی ریزن لے رہے ہوں گے، لیکن ٹھیک، وہی میں وہ کہہ رہا تھا. فائنینشلی کو ساتھ میں لے رہے ہیں، وہ فائنینس کو ہٹا ہاں نہیں رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی فائنینشیل والا ہے. تو بیسیکلی جب یہ فائنینس کے ساتھ آیا تو پھر ہم دوبارہ اپنے اسی پہ آ گئے کہ بھائی جان اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو بھائی پھر وہ ایک دوسری عورت، لیٹ لون کہ وہ آپ نے اس کے ماسٹر سے اجازت لے کے ایک سلیو گرل کے ساتھ شادی کی ہے، ٹھیک ہے، irrelevant. پھر بھی مسئلہ تو یہ ہے آپ اسے بچے کر رہے ہیں، ازل آپ کر نہیں رہے ہیں. محمد صاحب نے اپنی کئی حدیثوں میں ازل کرنے سے منع فرمایا ہے ان ملکل یمینز کے ساتھ 110% کہ تم نہیں کرو. نو سوری، ایک حدیث جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے محمد صاحب سرخ ہو گئے تھے غصے سے، رائٹ؟ آپ نے سنی ہوگی، ٹھیک ہے، ان کا چہرے کا رنگ بدل گیا تھا. سوری میں نے سرخ ہو گیا کہہ دیا، وہ چہرے کا رنگ بدل گیا تھا یہ سن کے. تو اینی ہاؤ لانگ سٹوری شارٹ، سر مسئلہ تو وہیں پہ ٹکا ہوا ہے. میں نے آپ کو قرآن کی آیت دکھائی تھی، کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے پروویژن دیتا ہے، رزق دیتا ہے. ساحل صاحب نے آپ کو آیت دکھائی ہے جس میں اللہ کہتا ہے میں سب کو رزق دیتا ہوں. اس کے بعد وہ جو سب کو رزق دیتا ہوں اس میں آپ کھیل سکتے ہیں کسی حد تک، جو آپ نے کھیلنے کی کوشش کی تھی. کسی کو کم رزق ملتا ہے، کسی کو زیادہ ملتا ہے، لیکن وہ جو کم رزق والا ہے وہ مر جاتا ہے 5 سال 7 سال 8 سال 10 سال میں فاقے سے. زیادہ رزق والا مرسیڈیز اور بی ایم ڈبلیوز میں چل رہا ہے، وہ 4 5 6 سال میں مر گیا. اللہ نے حدیث کے دوران محمد صاحب نے کہا، ٹرولی انسپائرڈ حدیث کے اندر، کہ اللہ میاں اس بچے کا پروویژن رزق مادر کے پیٹ میں لکھ دیتا ہے. ان تمام چیزوں کو دیکھ کے ہم دوبارہ وہیں پہ چلے جاتے ہیں ہماری پریویس ڈسکشن جو ہوئی تھی. اللہ نے فیٹ پری ڈیسائیڈ کر دیا ہوا ہے، آپ امب بھی نہیں پٹ سکتے. لہٰذا کوئی بھی چیز آپ کر لیں، نہ تو آپ کو اس کا فائدہ ملنے والا ہے نہ نقصان ملنے والا ہے کوئی، کیونکہ اللہ میاں نے تو پری ڈیسائیڈ کر لیا ہوا ہے، نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے. رزق اللہ نے اس طریقے سے کھیل دیا آپ لوگوں کے ساتھ باتوں کو کہ آج تک مسلمان لڑ رہے ہیں آپس میں کہ یہ رزق ایسے ہے نہیں، یہ رزق ایسے ہے، تقدیر ایسے ہے نہیں، تقدیر ایسے ہے. اور سلمان صاحب آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں یہ جو میں نے بات کی ہے نا کہ تمام مسلمان علماء لڑ رہے ہیں، آپ بتائیں 1400 سال سے لڑ رہے ہیں ان تمام باتوں کے اوپر.
they do not have a final consensus among each other, and you know that very well. Tell me کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. بہت سارے سوال ہو گئے آپ کے. خیر ان شارٹ جو آخری بات کا پہلے مجھے بتا دیں, پہلے اس کے بعد پوری تقریر کر دینا. تقدیر پہ تو بہت 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 کنفلکٹ آف اوپینین حد سے زیادہ ہے. مطلب ایک ٹاپک پہ 2 ہو سکتے ہیں, تقدیر پہ 4 ہیں. تھینک یو, شکر ہے, تھینک یو سو ویری مچ. اور اس تقدیر میں سب سے امپورٹنٹ چیز تقدیر کی کون سی آتی ہے؟ رزق کی, کریکٹ, دال روٹی کی. تو سر پھر میرا مطلب ہے آپ یہاں بیٹھ کے اگر مجھے اپنے مائنڈ سے جسٹیفائی کوئی چیز کرنے کی کوشش کریں گے, ڈونٹ یو تھنک کہ میرے پاس 4 اور اسکالرز ایسے ہو جائیں گے جو کہ آپ کو خود ریجیکٹ کر رہے ہوں گے؟ ٹھیک ہے, میں اس کو میں اگین میں یہ تو نہیں بول رہا کہ میں اسکالرز کو کچھ کو بتا رہا ہوں, فیور کر رہا ہوں, کچھ کو اگینسٹ کر رہا ہوں. میں یہ بول رہا ہوں کہ یہ جو ہم نے ورسز ڈسکس کری ہیں سورہ نور کی خاص طور سے, آپ کہیں بھی دیکھیں دے ور دا جنرک ورسز, ٹھیک ہے, جس میں بولا گیا جو استطاعت نہیں رکھتے تو وہ ویٹ کا صبر کریں جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا فضل عطا کر دے, ٹھیک ہے. تو وہاں ارننگ کی بات کی گئی ہے, پہلی چیز. دوسری چیز جو آپ بتا رہے ہیں وہ اگین ایکسیپشن ہی ہے. آپ نے پھر یہ بات بولی ایکسیپشن ہے بھی تو کیا ایزل نہیں کر رہے, اولاد تو ویسے بھی بڑھ رہی ہے. تو میں نے آپ کو, کیونکہ آپ اگین بہت معلومات رکھتے ہیں, تو میں نے بتایا کہ آپ یہ ایشو پہلی بات تو سلیو والا آج کے لیے ریلیونٹ نہیں ہے, جو کہ ہم ایشو ہنگر پوورٹی کا کر رہے ہیں. آج کے لیے ہے ریلیونٹ محمد سلمان, آج کے لیے ہے ریلیونٹ. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ریلیونٹ ہے. سلیو اویلیبل نہیں ہے. میں سر کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ, بچوں والی بات کر رہے ہیں آپ. انڈیا میں ہیں اس وجہ سے آپ یہ بات کر رہے ہیں, پاکستان میں آئے, ٹھیک ہے. میں آپ کو حیات آباد کے پاس سے آپ کو سلیو لا دیتا ہوں. جن مردوں کی شادی نہیں ہو رہی تھی, لاسٹ ٹائم میرے پاس یہاں پہ پٹھان آیا ہوا تھا, میں نے اس کے تھرو کنفرم کروایا تھا یہ بات. میں کہا ہاں بھائی ہوتا ہے نا, ہوتا ہے. سر کتنے میں ملے گا آپ کو؟ 10 لاکھ میں, 15 لاکھ پاکستانی روپیز کے اندر لا کے دیتا ہوں میں آپ کو. شادی کر لینا, ساری عمر رکھنا, گھر کے کام نہیں, کاج میں کروانا. مجھے نہیں مینگو کرنا. نہیں کر سکے گی وہ بچی. میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا, میں آپ کا ٹھیک ہے. پوائنٹ تو سمجھ گیا. سر دیکھیں آج بھی, اچھا سلیوری, اچھا چلیں آپ اس طرح کی سلیوری نہ رہیں. آپ انڈیا میں جائیں کسی وہ کیا کہتے ہیں اس کو, وہ جہاں پہ یو نو بھوجر پٹی کیا کہتے ہیں اس کو, جوپر بٹی میں جائیں. ہاں وہاں جائیں, ٹھیک ہے, اپنی گاڑی پہ جائیں. آپ کو کوئی گاڑی پہ جائیں, موٹر سائیکل پہ چلے جائیں, آپ کو کوئی اور بیوی نہیں دے رہا, کیونکہ آپ لیٹ سے آپ شرابی ہیں, کبابی ہیں, نشئی ہیں, کوئی نہیں دے رہا. وہاں پہ جا کے کہیں نا مجھے شادی کرنی ہے, آپ کو کتنی مل جائیں گی دینے کے لیے؟ تو سر سلیو کا جو ورڈ ہے نا, اس کی ڈیفینیشن آج کی دنیا میں چینج ہو چکی ہے. سلیوری آج بھی ہے, ٹھیک, اوکے. ڈیفینیشن آف دیٹ ورڈ ہیز بین چینجڈ, ٹھیک ہے. آج بھی آپ وہ جھوپڑ پٹی سے جا کے بیوی لے آئیں گے اپنے گھر. میں کہتا ہوں مجال ہے کہ وہ بیوی کبھی آپ کو کچھ کہہ جائے یا بھاگ کے جائے گی. تو کہاں جائے گی؟ اسے پتا میں جھوپڑ پٹی میں چلی جاؤں گی. ابھی تو میں پھر اینٹوں والے گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں. وہ آپ کے گھر کا کام کاج بھی کرے گی, رات کو وہ بھی کرے گی, ٹھیک ہے. تو یعنی یار دیکھو پلیز یار سمجھو کہ یہ گیم کیا ہو رہا ہے یار. میں آپ کی بات سمجھ گیا, لیکن میں آپ نے اپنی بات کو ایک obviously آپ نے فیکٹ بتایا ایک سوسائٹی کی برا جو ایک چہرہ وہ دکھایا, لیکن وہ ایک بات وہ صحیح ہے, اس سے میں ایگری کرتا ہوں کہ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں. میں لیکن اس میں ایک بات آپ کی کنٹراڈکٹ ہوگی, کیونکہ ہم ٹاپک کر رہے ہیں کہ بیسیکلی بچے پیدا کر رہے ہو, پھر ریلیجن کے نام پہ پیدا کر رہے ہو, پھر مر بھی رہے ہیں بچے. ابھی آپ نے خود بولا کہ 15 لاکھ روپے دے کے تم اٹھا کے لاؤ گے, 20 لاکھ روپے لے کے جاؤ گے, یا پھر آپ شرابی کبابی ہو. اگین یا پھر سسٹیننس کا ایشو نہیں آئے گا. آپ کتنے بھی قریب سے لے اٹھا کے لا رہے ہو, یو ہیو مینس کہ 15 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ دے کے اٹھا کے لاؤ, بچے آپ کے بھوکے ننگے نہیں بھرنے والے. تو وہ ایشو اگین یہاں ہے نہیں, وہ ہم ڈسکس بھی نہیں کریں, وہ ریلیونٹ پوائنٹ. وہ آپ نے بات کی تھی کہ سلیوری آج کل نہیں ہے, وہ میں نے اس کے اوپر بتایا. اب مجھے بولا, بتایا وہ لیکن جو آپ نے جھوپڑ خود بولا پٹی, نا 15-20 لاکھ والا اب میں وہی بتانے لگا نا. اب آپ جھوپڑ پٹی میں ہی رہتے ہیں, آپ جھوپڑ پٹی میں رہتے ہیں, اور آپ ٹین کے بنڈوں میں رہتے ہیں, اوپر آپ کے پاس چھت نہیں ہے, ٹھیک ہے. ماں باپ آپ کے معذور اور بوڑھے ہو رہے ہیں, ان کی سسٹینیبلٹی آپ کر نہیں سکتے, ان کی میڈیکیشن آپ پوری کر نہیں سکتے. آپ نے شادی کر لینی ہے, کیونکہ جھوپڑ پٹی میں کسی کے ساتھ آپ نے اب شادی کرنی ہے, کیونکہ اللہ نے دینا ہے آپ کو رزق, آپ نے شادی کرنی ہے. یہ اور مینٹلٹی اللہ غلط ہے. پھر رزق پھر نہیں دیتا, اور اسی جھوپڑ پٹی کے اندر 10 بچے کر کے وہ اسی جھوپڑ پٹی کے اندر مر بھی جاتے ہیں ایونچولی. غلط ہے, نہیں کرنا اچھا چاہیے. غلط کیسے ہے نا, مجھے قرآن کی روح سے ثابت کروائیں کہ وہ غلط ہے. کہاں پہ لکھا ہے کہ بچے نہ کرو؟ ون ایریا جہاں پہ لکھا ہو کہ تم بچے نہ کرنا اگر تمہارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے. اگر آپ سورہ نور کی آیت لیتے ہیں, ایک سیکنڈ, اگر آپ سورہ نور کی آیت لیتے ہیں نا, تو وہاں پہ اگر میں دیکھوں استطاعت کا, تو اس استطاعت کی کوانٹٹی کہیں پہ لکھی ہے, یہ لے پکڑے. اب جو جھوپڑ پٹی میں رہنے والا بندہ ہے, لیٹ می ٹیک یور ورڈز,
It says who cannot afford marriage. میں کہتا ہوں میں جھوپڑپٹی میں رہتا ہوں, میں نے 5,000 روپیہ اکٹھا کر لیا شادی کرنے کے لیے, میں ولیمہ بھی دوں گا, میں جو ہے نا وہ اس کو وہ بھی دوں گا جو بھی ہے اس وقت کا whatever, بھول گیا میرے ذہن سے, وہ جو دینا ہوتا ہے بیوی کا, یار کیا کہتے ہیں اس کو, مہر. مہر مہر. ہاں, اور یہ ساحل مہر جو ہے صاحب کو وہ بھی یاد دوں ہے. گا. ہاں, مہر کی رقم انڈیا کی آج کل کی کے مطابق جو ہے نا وہ تقریباً 2,500 روپیہ ہونی چاہیے. 2,500 سے زیادہ کا مہر نہیں ہے. 786 پہ بھی ہو جاتا ہے بھائی, 786 پہ بھی ہو جاتا ہے. وہ نہیں, بنا 786 زیرو وہ فری میں بھی 786 ہو جاتا کیلکولیٹڈ نہیں ہے نا, لیکن زیرو میں بھی کیلکولیٹڈ ہو نہیں ہے. جاتا ہے. ہاں, لیکن مہر کی رقم اگر ہم وہ گولڈ کے حساب سے دیکھیں, شریعہ کے حساب سے, تو تقریباً 2,500 کے اندر اندر, کیونکہ پاکستان کی کرنسی کم ہے تو میں اس سے ایویلویٹ کر رہا ہوں, 2,500 مہر میں آپ اس وقت شادی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, 5,000 اس نے اکٹھا کر لیا نا انڈین روپیز, تو وہ شادی کر سکتا ہے. تو وہ اس ورس کے مطابق بالکل صحیح آ گیا, ہی کین افورڈ دا میرج. سر دیکھیں پلیز یار, آپ گھما رہے ہیں بات کو, نہیں اصل گھما رہا. بات کو اچھا جو ہے نا. اب ایڈم, میں کہہ لیتا ہوں, اب میں کر لیتا ہوں. سورہ ایڈم, نور آیت نمبر جی ساحل صاحب ہاں, بولیں. ایک بیٹا ایڈم, مجھے بس وہ حدیث کوٹ کرنا ہے جو غالب بھائی نے بھی کوٹ کیا تھا کہ محمد صاحب کے پاس جب ایک انسان شادی کے لیے آتا ہے اور ہاں وہ کہتے داؤد ہیں کی, کہ سنن آپ کے داؤد پاس, کی حدیث ہے 20-50. ہاں, کہ آپ کے پاس یہ ہے کیا, وہ کہتا نہیں, اچھا یہ ہے کیا, نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ کو ایک صورت آتی ہے قرآن کی اوکے یا کوئی کچھ آیتیں دوسری ہے, آتی ہے, ہاں تو بولتا ہاں, ہاں, تو کہتے یہی آپ کا مہر ہے. ایک صورت کے اگینسٹ مہر ہو گیا. بالکل. ہاں, تو اب وہ اگین مہر تو صورت پڑھ کے اب وہ بچوں کو پالے گا. وہ کیا سر کیونکہ اگین سر میں نے بولا. قرآن اور حدیث سر اس چیز سے ڈینائی کرتی ہیں جو اس وقت ہمیں سلمان صاحب بتانے کی میں بتانا چاہ کوشش رہے کر ہیں. رہے ہیں. اوکے چلے میں ایک کوشش اور کرتا ہوں. آپ نے جو چلے, بولا کہ مہر تو دے دو گے, میں نے خود مانا کہ فری میں بھی ہوتی ہے. ہمارے یہاں جو ہوتی ہے وہ کہہ لیتے ہیں مہر فاطمی ہے اور کچھ بھی نہیں دیتے اور ہو جاتی ہے, وہ صورت بھی نہیں ہوتی ہے, اس سے بھی کم پہ ہوتی ہے. میں یہ نہیں بولنا چاہ رہا, لیکن یہاں پہ وہ بات نہیں لکھی ہوئی ہے. یہاں جب بولا جا رہا ہے کہ دوز ہو کین ناٹ افورڈ میرج, تو یہاں مہر کا ذکر نہیں ہے. یہ نہیں کہ ہو کین ناٹ افورڈ ٹو گیو مہر, یہ الفاظ نہیں. آپ بولیں گے یہ تو آپ اپنی طرف سے جوڑ لیں. میں بولوں گا واپس جاتے ہیں ایکسیپشن پہ جو ہم نے ذکر کیا, سورہ نساء آیت نمبر 25 پہ واپس جائیں. میں اپنی بات کو جو کہہ رہا ہوں اس کو, سورہ نساء آیت نمبر 25 میں جائیں. اوکے جی, جی سر یہ چلے گئے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ دیکھیں تنگ دست لوگوں کا ذکر ہے جو نہیں کر پاتے, لیکن ان کو بھی مہر دینے کے لیے بولا جا رہا ہے. دیکھیں پورے وہ تو قرآن ضروری ہے نا مہر آپ نے بھی بتا دیا, زیرو بھی ہو سکتا ہاں, ہے. تو مہر نہیں, تو یہاں زیرو مہر کی تو ذکر ہی نہیں ہے اوبیسلی. اور یہ نارملی حدیث میں دیکھیں گے تو زیرو مہر کو کہ غلام سے شادی کر لی اور اس کا آزادی مہر دے دی, نبی کے جو حدیث ہے, تو اس میں کئی صحابی اپنے عمر تو منع کرتے تھے کہ ٹھیک ہے نبی نے کیا, دیٹ ڈزنٹ مین کہ تم فری میں مہر دے کے کر لو. تو یہاں زیرو مہر کا ذکر نہیں ہے. تو مہر تو دینا ہے, اگر آپ تنگ دست بھی ہو دیٹ ڈزنٹ مین اس کا مہر کم ہوگا, آزاد اور جتنا نہیں ہوگا. تو میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں مینس آف میرج ہے, اور مینس آف یہ نہیں کہ مہر کی رقم ادا نہ کر پاؤ. وہ مینس آف میرج میں سب کچھ آ جائے گا. ہاں وہ ریلیٹیو ہوگا کیونکہ اس کی اماؤنٹ پاکستان میں الگ ہو سکتا ہے, فلپینس میں الگ ہو سکتا ہے. تو اگین مجھ سے بولا جائے گا مینس آف میرج نہیں ہے, تو میں نہیں بولوں گا کہ یار وہ 5,000 مہر دینی ہے. اوبیسلی میں جو بھی مجھے ضرورت نہیں تو انڈیا پھر میں لگتی ہیں. اس سورے کی بنیاد پہ محمد صاحب نے کیوں شادی کروا دی تھی پھر؟ اگر مینس آف میرج تم اس لائق ہو نہیں ہو تو پھر وہ محمد صاحب نے شادی کیوں کروائی اس کی؟ ایگزیکٹلی, تو نالائق کی کسی کی شادی نہیں کرائی. وہاں جو بھی شادی فری میں ہوئی ہے سورہ پہ ہوئی ہیں سب, کیونکہ جو آئیڈیالوجی ہمیں حدیث میں ملتی ہے نبی کی, وہ یہی ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ محنت کا رزق وہ ہے جو کمایا جائے. ٹھیک ہے, تو محنت کی کمائی تھی, لوگ کماتے تھے, ٹھیک ہے, بچوں کو بھی کھلاتے تھے. تو میں بول رہا ہوں زیادہ آبادی جب تک ایشو نہیں ہوتی, جب تک کہ وہ ناکارہ نہیں ہوتی, جو بھوکے نہیں مر رہے ہوتے, کوئی کسی کو برا نہیں ہوتا. بلکہ قرآن میں تو اس کو پروموٹ کیا گیا ہے, اولاد کثیر کی تعریف کی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ چیز ایشو نہیں ہے. ہاں جو آپ فیکٹرز بتا رہے ہیں, اگین کچھ نہیں ہے تمہارے پاس, تب بھی بچے کرے جا رہے ہو, ایشو ہے, جہالت ہے. تو یہ سب چیزیں کرٹیسائز آپ بھی کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں. اس میں مجھے کم سے کم نہیں دیکھتا قرآن میں کوئی ایسی چیز, کوئی ایسی بے ڈھنگی چیز پروموٹ کی جا رہی ہے کہ بچے کیے جاؤ. اسکالرس پروموٹ کرتے ہیں, آئی ڈو ایگری, رزق والی بات کہ شادی کرو رزق بڑھ جائے گا, یہ ہمارے لیے کہیں نہیں قرآن میں لکھا ہوا. یہ غلاموں کے لیے لکھا ہوا تھا, تو آپ کوئی غلام نہیں ہے. سو دیٹس اٹ اینڈڈ. تو میرے تک نہیں ہے. سر اب میں آپ کو دیتا ہوں کہ اسکالرس کیا کہہ رہے ہیں آپ کے اسی آیت کے بارے میں, تاکہ ہم جو ہے نا اس چیز کے اوپر آ جائیں. اوکے سر, آپ کے اسکالرس کہہ رہے ہیں if they are poor Allah will enrich them with his bounty. It was recorded that Ibn Masud said, seek the richness through marriage, for Allah said,
If they be poor, Allah will enrich them out of His bounty. This was recorded by Ibn Jarar al-Baghawi, जिसको आप बहुत मानते हैं. Also recorded something similar from Umar. It was reported that Aliyat from the Muhammad bin Al-Lan, from Saad al-Mukbari, and from Abu Huraira, and the Messenger of Allah said, there are three whom it is right upon Allah to help. One who gets married seeking chastity, a slave who makes contract with the master, and so on and so forth. So Allah Miyan आपको कह रहे हैं कि शादी करें, उससे आपको रिचनेस मिलेगी. इब्ने मसूद ने बोला, और उसके बाद इतने बड़े लोगों ने बोला कि मोहम्मद साहब ने ये बात बोली है कि निकाह के जरिए, मैरिज के जरिए तुम रिचनेस पालोगे. सर ये आपके अपने स्कॉलर्स हैं, इब्ने कतीर साहब हैं ना, ये देखें. आदम देखें ये ठीक है, सारी बात. अच्छा हाँ नहीं सूर्य सर, ये निशान सारी बात नहीं है ना सर. ये देखें, आप समझते नहीं है कि Allah will enrich them out of His bounty. और देखते हैं, enrich them, और ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, और क्या है जी हमारे पास. जलालैन भी कह रही है until gold richness with them. ठीक है, लेकिन सर आप अपने पास से उस आयत को जब लेके आने की कोशिश करते हैं ना, प्रॉब्लम ये हो जाता है मेरे प्यारे भाई कि आप एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं अपने पास से. आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू शायद कोई एक आधा स्कॉलर दे भी रहा हूं, मैं नहीं कहूंगा कि नहीं दे रहा, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने सारे स्कॉलर्स नहीं पढ़े हुए. जो चंद एक मैंने पढ़े हुए, मैं आपको बता देता हूं कि कुर्तबी और इब्ने कतीर दोनों एग्री कर रहे होते हैं. यूजुअली 99% टाइम एग्री कर रहे होते हैं. तो अगर हम कुर्तबी खोलें तो उसमें भी यही लिखा होगा. Why are you saying it's different? What makes it say that you are saying it which is right? ओके ये जो आप तफसीर बयान कर रहे हैं अगेन ये बिल्कुल सही है. ठीक है, अब इसमें ठीक है हदीस के नंबर्स नहीं है, बट दैट डजंट मैटर अभी, क्योंकि वो हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है इस पे कि हम देखें. जो हमने दोनों हदीसें पढ़ी वो दो पस मंजर बयान कर रही हैं. ठीक है, पहला पस मंजर है मातियतों का. उनके लिए बोला गया है कि इनको अलाउ करो शादी के लिए, ऑब्वियसली कि उनके सस्टेनेंस जो तरीका है वो कमी होता है. Stick here, forget slaves. Stick here. शादी से आप इनरिच कैसे हो रहे हैं? प्लीज stick to this point. क्योंकि आपने कहा था ना बच्चे पैदा करना तो छोड़ दें, आप पहले पॉइंट को अल्लाह मियां ने रोक दिया. भाई अल्लाह मियां ने पहले पॉइंट को नहीं रोका हुआ. ये वही आयत है सूरत नूर की आयत नंबर 32-33. हाँ, तो आपने वो हदीस प्रोवाइड की थी ना पहले कि अल्लाह ताला बच्चे का रिस्क लिखता है, तो वो देखिए मैंने यहाँ पे मुराद है. लेकिन यहाँ पे आप ये देखें ना, ये सूरह नूर की आयत नंबर 32-33 ही है ना, 32 से 34 ही है ना. मैं कोई और तो नहीं ना खोला, ये आपकी दी हुई आयत है. इसमें भी अल्लाह मियां कह रहा है मल्टीपल चेन ऑफ नरेशंस के साथ कि सीक रिचनेस बाय मैरिज, बाय द मीन ऑफ मैरिज. और यही आयत अगर आप को रेफरेंस करें ना सूरह निसा की आयत नंबर 25 के साथ तफसीर के अंदर, वहां पे भी आपको सेम चीज मिलेगी. तो मेरे भाई आप इस पॉइंट के ऊपर बताएं, मैरिज अल्लाह ने मैरिज का मतलब रोका नहीं है, क्योंकि ये जो है ना तफसीर इब्ने कतीर, ये 25 पे हिट हो रही है. इवेंचुअली अगर आप नीचे पढ़ते जाएंगे तो वो उसको उधर लेके जाएंगे. मैं पढ़ सकता हूँ आपके साथ सारा. नहीं ठीक है, मान लिया आपको. आगे ना जो आपने हदीस दिखाई थी वो उसी को सपोर्ट करती है कि जो भी बच्चा पैदा होता है उसके तकदीर में जो लिखा होता है वो लिख दिया जाता है पहले से. तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट में बात वाज़ेह की जा रही है. हेलो यार किसके साथ वादे की जा रही है? वो जो बच्चा है, सॉरी, वो जो बच्चा है वो तो अभी हुआ नहीं है ना, अभी तो शादी हुई है. हाँ, अजल अभी देखे ना, जिस रूह ने आना है उसने आना है, जिसने नहीं आना उसने नहीं आना. हो सकता है ये औरत बांझ हो, ये बच्चा पैदा ही ना करे. हाँ, तो वो उसको ये कांसेप्ट तो आप भी बोल चुके हैं, मैं भी बोल रहा हूँ कि दिस मैरिज हैज नथिंग टू डू विद इट. सो व्हाट आई एम सेइंग इज सिंपल. अल्लाह का रिज़्क, अल्लाह की ये सारी चीजें सर ये इतनी कॉम्प्लेक्स और इतनी सिली हैं. Quite frankly, sorry to say, आपको बुरा लगेगा ये वर्ड मैंने बोल दिया अपनी जज्बात की रूह में आते हुए, मैं ये वर्ड वापस ले लेता हूँ. इतनी स्ट्रेंज है, ठीक है, that it doesn't make sense. It does not make sense at all to any sensible human being. और मुझे पता है कि आपको भी, अगर आप इसको इस्लाम से जरा हट के ना, इस्लाम को थोड़ी देर अपने दिमाग से निकाल के साइड पे रखें और फिर देखें तो ये लाइक यार what is this, right? You would have to say that, like, for the sake of a talk between you and me, put Islam aside. Don't think of Islam. Think कि ये चीज जो आप पढ़ रहे हैं
یہ آپ پڑھ رہے ہیں برہما کی کسی ویداز میں، آئی ڈونٹ نو، مجھے پتا بھی نہیں ہے کون سی بکوں کے نام ہے، تو سمجھیں آپ کے کسی ویداز میں پڑھ رہے ہیں کہ گاڈ برہما نے بات کی ہے. ڈو یو تھنک ایٹ دیٹ ٹائم یو ول اسٹل بلیو اٹ؟ مطلب اس میں بلیو کرنے جیسا کیا نہیں ہے، obviously since it is the tafsir of Quranic words almost explaining قرآن the کی same بات کر رہا thing. ہوں. یس ڈو یو تھنک کہ اگر برہما نے کہی ہو تو آپ کو کہ یار یہ بہت ہی اچھی بات کی ہے، آپ نہیں کہو گے، کیونکہ بیکاز کوائٹ فرینکلی اگر آپ اس فیتھ سے باہر نکل کے آؤ تو آپ کو نظر آئے گا یار یہ بڑی سیلی سی چیز ہے. ایز لانگ ایز یو آر ان ایسا دیٹ نہیں ہے، فیتھ یو فیل مطلب اگر اٹ، ٹھیک ہے اللہ نے کہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے کہا ہے، ہاں اللہ نے کہا ہے. ہاں یہ ایک مینٹلٹی ہوتی ہے. میں کیا بول رہا ہوں کہ ہم دو چیزیں ہیں، اس لیے میں بار بار اس کو پچ بار بار کر رہا ہوں، کو لگ رہا ہے وہ ریپیٹ کر رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے وی ایگری ٹو ڈس ایگری اگین. تو میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں جب پچ کیا گیا غلاموں کے شادی کے لیے، وہ بولا گیا کہ بھائی وہ انرچ کر دیے جائیں گے، تو اب آپ بول رہے ہو کہ بھائی انرچ کیسے ہو جاؤ گے، وہ ایک سوال ہے. میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ اکثر غلام نکاح نہیں کرتے تھے آپس میں، کیونکہ ان کے ساتھ معاملات نہیں ہوتے تھے. تو جسٹ بیکاز دے ول اینڈ اپ دیئر لائف، جیسے حضرت بلال کا نکاح نہیں ہوا تھا، ایک آپ پوری اسٹریم میں اس پہ ڈسکشن ہوا تھا، میں ٹھیک ہے وہ نہیں کرتے تھے، تو وہ نارملی ان کی لائف سنگل ہی کٹ جاتی تھی. تو ان کو اس چیز کا انتظار نہ کرتے ہوئے ڈائریکٹ شادی کے لیے بولا گیا کم سے کم، تاکہ اس کا اللہ کا فضل ان کو ایک ہوپ دی گئی ہے. یہ معاملہ آزاد مرد کے ساتھ نہیں کیا گیا، ان کو بولا گیا کہ نہیں تم محنت کرو، تم فضل تلاش کرو پھر نکاح کرو. تو یہ فرق کو جھوٹا میں ہوپ واضح دیا کرنا گیا چاہتا ہے. ہوں. کون سا جھوٹا ہو؟ تو اس لیے اگین آدم نے مجھ سے سوال کیا، میں نے بولا کہ مکاتبت کا جب راستہ نہیں کھولا جاتا تو میں بولتا کہ پھر وہ عجیب ہے، جھوٹا یار ہے. دیکھیں نا، دیکھیں بھائی میں نے آپ کو بتا دیا نا، مکاتبت، کم آن مین، آپ ٹھیک ہے آپ نے اس چیز کے اوپر کھیلنا ہے، آپ کھیلتے رہیں، لیکن نہیں میں ٹھیک ہے، اس لیے میں بول آئی رہا ہوں کہ تھنک کہ اگین دیر ریپیٹ ول کرتے رہیں. بی اے ٹائم جس دن شاید آپ اوپنلی اس چیز کو دیکھیں گے اور آپ ریئلائز کریں گے کہ یس اٹس اے پرابلم. ٹھیک ہے، اچھا دوسری بات، میں اچھا چونکہ آپ ہاں بلال کو لے کے آئے، میں اس ٹاپک کو اب ختم کرنا چاہ رہا ہوں اور میں دوسری بلال، جگہ پہ آتا ہوں. بلال کو آپ لے کے آئے اپنی ڈسکشن کے اچھا اندر. حضرت بلال، اوکے اوکے اوکے، حضرت، مجھے لگا کوئی اسپیکر. سوری حضرت بلال، جی حضرت بلال. جی تو حضرت بلال صاحب جو ہیں، کوئی حدیث مجھے نہیں ملی، شاید آپ کو ملی ہو، جس کے اندر بتائیں حضرت بلال کو آزاد کیا گیا ہو. کوئی ہے آپ کے پاس؟ کیونکہ میں نے کافی ڈھونڈی، مجھے ملی نہیں. اگین ہاں تاریخ میں سنا ہے، حدیث مجھے دھیان نہیں ہے، تاریخ میں ہی سنا ہے کہ ان کو آزاد کرا دیا تھا حضرت ابوبکر نے. تاریخ میں ہی بیسیکلی سنا نا، کنٹینیو تاریخ میں سنا، لیکن کسی حدیث میں. صحیحین کے اندر آپ کو نہیں ملا نا، کریکٹ؟ ہاں مطلب میری نظر سے تو نہیں گزرا، مطلب میں کوشش کر لوں گا ایک بار ڈھونڈنے کی، تو ابھی کلیم تو نہیں کرتا کہ نہیں ہے، لیکن میں ہاں نے آپ بھی کہہ رہتا ہوں. میں نے ہاں بھی بہت ڈھونڈا، اچھا میں نے نہیں بھی ہے، بہت ڈھونڈا، نہیں ملا. مجھے نہیں ملا. میں نے بھی کافی ڈھونڈا، مجھے نہیں ملا. بلکہ مجھے وہ اوکے حدیث ضرور ملی تھی کہ اے عمر اگر تو نے مجھے اللہ کے لیے خریدا ہے تو آزاد کر، اور اگر اپنے لیے خریدا ہے تو اپنے پاس رکھ. ٹھیک ہے، تو لیکن یہ نہیں ملی کہ ان کو آزاد کہاں کیا گیا. رائٹ، تو مطلب پوائنٹ کیا ہے؟ اوکے. ایک غلام شخص اپنی مرضی سے شادی کر سکتا ہے؟ اگین ہاں یہ بہت سارے نریشنس ہیں جس میں یہ ثابت، ان نریشن سے تو کم ثابت ہوتا ہے کہ نہیں مالک کی اجازت کے بغیر تو شادی بھی نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا. تھینک یو سو ویری مچ. تو اب بلال صاحب کی شادی ان کی اپنی اس میں نہیں تھی، وہ ان کے مالک کے اوپر تھی کہ وہ کرواتے یا نہ کرواتے. تو آپ کو بلال جو ہے نا اس پورے کانٹیکس میں لانے نہیں چاہیے تھے، کیونکہ بلال صاحب ایک سلیو ہیں، اینڈ اٹ آل ڈیپینڈس کہ ان کے مالک ان کو اجازت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے شادی کی. تو اس لیے ان کی شادی نہ ہونا یا ہونا has nothing to do with our discussion, my friend. اچھا آپ نے بولا اسپیسیفک ٹاپک تھے، خیر لیکن اس سے چلیں، اگر یہ پوائنٹ آپ لاتے ہیں تو وہاں تو میرا پوائنٹ ہلکا ہو جائے گا ان جنرل. لیکن آپ یہ خود مانتے ہوں گے اس بات سے کہ سلیوز بونڈ مین اور بونڈ وومن آپس میں آسانی سے نکاح نہیں کرتے تھے، and وہ یا تو Okay, let's talk about نیک bone ہوتے تھے man. بدکار. Let's talk about bone man. اور Why دوسری did بات you میں ساتھ ساتھ بار بار یہی bone بول man? رہا ہوں کیونکہ آج کل کا جو ابھی ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں اس میں یہ اتنا ویلڈ نہیں ہوگا، کیونکہ چلیں اگر آپ سلیوز بھی ثابت کر دیں گے جیسے آپ نے پاکستان کی مثال دی، سر تو اس چیز کو اونر چھوڑیں ایک اور سیکنڈ. یہ سلیو جو کی وہ بونڈ ریلیشن مین کو کا ورڈ ثابت نہیں آپ نے کرتا. یوز کیا، یہ جو بونڈ مین کا ورڈ یوز کیا آپ نے بہت اچھا یوز کیا. لگتا ہے کہ آپ جو ہے نا ببلیکل سٹڈیز بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں. دیٹس اے ویری گڈ تھنگ کہ آپ نے بونڈ مین کا ورڈ یوز کیا. سر یہ بونڈ مین کا مطلب کیا ہوتا ہے، فی الحال یا تو ہم اس بونڈ کو مین یا بونڈ وومن؟
ہاں مطلب آپ لغوی اعتبار سے پوچھ رہے ہیں تو مجھے نہیں پتا، میں ابھی صرف غلام مرد و غلام عورت ہی اس کا مطلب لے رہا ہوں. نہیں، بونڈ مین یہ ہوتا ہے کہ جس نے کچھ پیسوں کے عوض اپنے آپ کو ایک عرصے کے لیے، ایک خاص ٹائم کے لیے اپنے آپ کو کسی کے پاس غلام ٹھہرا دیا ہو، دیٹ از کالڈ بونڈ مین یا بونڈ ٹھیک وومن. ٹھیک اوکے. پاکستان کے اندر اس وقت بھی اگر آپ کو کوئی نوکرانی چاہیے جو کہ کسی گاؤں وغیرہ سے آپ لیتے ہیں اگر، تو آپ اس کو ایز اے بونڈ سرونٹ لے سکتے ہیں. آج 2022 کے اندر آپ نے اس کی 1.5 سال کی 1.5 ایئر کی ایڈوانس تنخواہ دے دینی ہے. اب وہ آپ کے پاس 1 سال کے لیے آ گئی ہے. شی ول ناٹ گو ہوم، شی ول اسٹے ان یور ہاؤس، ایٹ ان یور ہاؤس، ڈو دا چورز آف یور ہاؤس، اور وہ آپ کے گھر کے سارے کام شام کرے گی، اور اب وہ 1 سال تک اب آپ کے گھر سے جائے گی نہیں. اس کو کہتے ہیں بونڈ سرونٹ. اس کے ساتھ سیکس تو نہیں کر سکتے نا ایڈم، نہیں لیکن نہیں نہیں یہ نہیں نہیں، ڈفرنس ہے نا. سیکس، ہاں ہاں سیکس نہیں کر سکتے سیکس نہیں کر سکتے، لیکن وہ بونڈ سرونٹ ہے کیونکہ وہ سلیو نہیں ہے. تو یہاں پہ ہم جب بلال اور ان سب لوگوں کی بات کر رہے ہیں تو ہم سر بونڈ سرونٹس کی بات نہیں کر رہے، ہم سلیوز کی بات کر رہے ہیں. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ آپ نے یہ ورڈ جو ہے یہ آپ کو قرآنک نریشنز میں نہیں ملا، پراببلی ویسٹرن کسی جو آرٹیکل کو آپ نے پڑھا ترجمہ، ہوگا نہیں نہیں جو ابھی جو کہ ہم ترجمہ بائبل کے کرنے ساتھ تھے نا. ملانے کے لیے نا، بائبل کے ساتھ ملانے کے لیے بونڈ ہوں، سرونٹ وغیرہ بعض لوگ لکھ دیتے ہیں، بٹ اٹس ناٹ بونڈ سرونٹ، اٹس سلیو ان اسلام. ٹھیک. اس میں اسلام ابھی جو ٹاکس اباؤٹ ترجمہ ہم سلیوری. پڑھ رہے تھے نا سورہ 32-33 میں، تو وہاں ترجمے میں بون تھا، تو اس کو میں نے ریڈ آؤٹ کر کے پڑھا. فی الحال تو وہ اوکے، ٹھیک سو سے پڑھا. ونس اگین ویسٹرن انفلوئنس کی وجہ سے بونڈ سرونٹ کو یہاں پہ لکھ دیا گیا ہے، بٹ بونڈ سرونٹ ہیز اے اسٹارٹنگ پوائنٹ اینڈ این اینڈنگ پوائنٹ. Slave in Islam do not have an ending date. It's forever unless somebody buys them and frees them or the master frees them in any way or form. They are for yours. وہ ہمیشہ آپ کے لیے ہیں. اس کی اینڈ ڈیٹ نہیں ہے. ہاں اینڈ ڈیٹ نہیں ہے. کچھ نریشن سے یہ بھی ثابت ہے کہ مرنے پہ آزاد ہو جائے گا، اور وہ تو کبھی مر کبھی گیا نا. مرنے کے، ہیلو ہاں کبھی کبھی. ہاں یار کم آن مین، مرنے میں آزاد ہو جائے گا نہیں اس means میں he is اس dead. کو بھی تھوڑا میک اپ لگانے کی کوشش کرتے ہیں سلمان بھائی، لیکن جہاں نہیں نہیں ایسا میک اپ نہیں لگتا لگا موقع رہا. ارے نہیں نہیں میں نے آپ ہی کی بات کو سیکنڈ کیا. یہ نہیں کہ میں کوئی نہیں، میں نے بول رہا ہوں کہ جیسے کسی آدمی کا گیا، اگر وہ مر گیا تو اس کے بیٹے لے لیا کرتے تھے، تو وہ کنٹینیوٹی نہیں تھی. یہ کہنا چاہ رہا تھا میں. بٹ نہیں چلے آپ اچھا اس چلیں، طرف لے گئے. اولاد تو ویسے ہی سلیوری میں رہتی ہے نا، سلیو کی اولاد تو آلریڈی سلیو ہے نا. چلے ہاں ٹھیک ہے، یہ کوئی بھی مسئلہ نہیں. چلے. ٹھیک ہے، میرے ساتھ ٹاپک سے زیادہ لمبی ایکسٹرا بات نہیں ہو رہی، آپ بور ہو جائیں گے پھر. ہاں بس ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. وہ میں تھوڑا سا آپ نے چند ایک کیونکہ باتیں ایسی کر دی تھی، میں نے کہا ذرا بات کر لیں کیونکہ آپ کا ریفرنس کلیئرلی نہیں ٹھہر رہا تھا. اور اچھا اچھا فرحان غازی صاحب. بہرحال اچھا سر میں تھینک یو. ایک منٹ میں اپنی بات ایک کر لوں میں. اصل میں ایک کوئی آئے تھے، مجھے نام یاد نہیں آ جی کوئی رہا. بات نہیں، بتائیے تھوڑا سا آیت اسمارٹ کا ریفرنس. کریشن، اسمارٹ کریشن کر کے کوئی اسمارٹ تھے. کریشن ایک آیت ہے. نہیں نہیں آیت انہوں نہیں، نے، ایک آئے تھے، اچھا ہاں آئے تھے، سوری، مکس ہو اوکے. گیا. تو ہاں خیر کل کسی وہ نے مجھے پرسوں جو ہے وہ سلمان بھائی کو بہت برا ہاں بھلا نے کہہ مجھے رہے تھے. مینشن کیا تھا. اب وہی پورا تو نہیں سنا میں نے، لیکن یہ مینشن کیا کسی نے مجھے کمنٹ پہ. تو سر انہوں نے جی بولا تھا کہ میں نے بخاری کی حدیث ضعیف کہہ دی ہے. میں محمد اگر وہ سلمان سن جی، رہے ہیں. رکے 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 رکے، ہولڈ آن جی ہولڈ آن. جی بتائیں. اسمارٹ کریشن ہمیں اتنی گالیاں نکال دیتے ہیں، آپ تو ٹینشن لے رہے ہیں یار. نہیں نہیں ہم گالیوں کی تو الحمد للہ نہیں ٹینشن لے رہا. وہ اس لیے میں بولا ہوں جو انہوں نے مجھ سے وہ یہ بولا تھا کہ بخاری کی حدیث میں نے اوپنلی ضعیف بول دی. اگین پہلی بات تو اگر میں بولتا بھی، کیونکہ میں کبھی نہیں بولتا، تو میرے کہنے سے تو ضعیف نہیں ہو جاتی. اتنا بڑا کام ہے نہیں وہ. دوسری نہیں چیز، اس بات پہ نہیں بولا تھا سلمان بھائی. اچھا اچھا اسمارٹ کریشن نے یہ بات پہ بولا تھا کہ وہ جو ٹاپک اس سے پہلے میں نے لے کے آیا تھا کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ نہا کر دکھاتی ہے، اور آپ نے یہاں کہا تھا کہ ہاں اس کا کوئی ایکسپلینیشن مجھے بھی کنونسنگ آنسر نہیں ملا. تو اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ سلمان جو ہے وہ بنا تحقیق کے ایسے سب باتیں آ کے کیسے کر سکتا ہے. کوئی بات نہیں. مطلب ایسا اگر کہا تو دو بات، ایک بات مجھے دھیان ہے تو اس لیے میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. جتنا میں نے تحقیق کی، اب میں 100% تو نہیں بولتا، اور میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ بخاری کی حدیث کو یقیناً میں نے ضعیف نہیں کیا. میں حدیث بھی مانتا ہوں، تفسیر بھی اوبیسلی ہم دیکھتے ہیں. آپ شیعوں کے ریفرنس بھی لے ہیں، ہم ان کے بھی ریفرنس چیک کرتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بخاری کی حدیث کو ضعیف نہیں بولا، بلکہ بولا کوہرنٹ نہیں ہے دوسری حدیثوں سے اور قرآن کی آیت سے. اور یہ میں نے، اگر وہ لوگ سن رہے ہیں اسمارٹ کریشن صاحب جہاں بھی ہیں آپ، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ساحل اور آدم کو نہیں.
ارے وہ محقق ہے بھائی, آج کے صدی کی محقق ہے وہ, نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, اگر وہ اچھا ہو سکتا ہے کوئی ریفرنس اگر دیں تو ہم بیٹر تو مان لیں گے, اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں نے بولا تھا کوہرنٹ نہیں ہے اور دوسری حدیثوں سے, اور یہ میں خود خاص نہیں کہہ رہا, بلکہ بہت سارے جو احناف ہے جن کو اہل الرائے بولتے ہیں, تو وہ کئی بار جیسے اورینا کی حدیث ہے, کیملیرین کی حدیث ہے, تو اس سے وہ احناف نہیں پیتے ہیں کیملیرین, بلکہ دوسری حدیثوں کو لاتے ہیں کہ جن سے بھائی پیشاب وغیرہ پینے سے عذاب تک ہوتا ہے, قرآن کی معاملات کو لاتے ہیں, قرآن کی آیت کو لاتے ہیں, تو اس کو ضعیف بنا کیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو میں یہ بولنا چاہ رہا تھا کہ انکوہرنٹ ثابت کرنے سے کوئی حدیث جو ہے ضعیف نہیں ہو جاتی ہے, وہ انکوہرنٹ ہے, دوسری حدیثوں سے میچ نہیں کر رہی ہے, قرآن کی آیت سے میچ نہیں کر رہی ہے, وہ تفرد ہو جاتا ہے, یونیک ہو جاتا ہے. تو اسمارٹ کریشن صاحب, میں نے ضعیف نہیں بولا. ہاں اگر آپ کے پاس کوئی بیٹر جواب ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہ جو ایونٹ ہے وہ اماں عائشہ کے کریکٹر کے ساتھ, اماں عائشہ نے تھیوریٹیکلی بتایا اس کے ساتھ, قرآن میں جو امہات المومنین کا جو پردے کا سخت معاملات ہیں اس کے ساتھ وہ میچ نہیں کھاتا ہے. ٹھیک ہے, بس اب کوئی بہتر جواب ہے تو آپ لائیں اوپنلی, مجھے کوئی ایشو نہیں ہے, ہم اس کو اپنا اوپینین چینج کر لیں گے. اچھا جوک بتاؤں ایک سلمان بھائی, بتائیں. جوک یہ ہے کہ سیکنڈ ایپیسوڈ میں انہوں نے جب آپ کے بارے میں یہ کہا اور اس کے بعد کہا کہ میرے پاس جواب ہے, وہ کچھ تقریباً آدھا پونا یا 1 گھنٹہ اسٹریم میں رہے, وہ جواب ان کے پاس کیا تھا وہ انہوں نے پیش نہیں کیا. ہو سکتا ہے بعد میں آ جائیں, مطلب اس میں کیا بولوں ہو سکتا ہے بعد میں آ جائیں, یار وہ جس قسم کے شخص ہے نا سر, ان کو آپ کو ان کو کوئی جواب دینا نہیں چاہیے تھا, لیکن چلے آپ نے دے دیا, اچھی بات ہے. کوئی بات نہیں. یہ جو ہم نے ان جنرل جو بھی مسلمس ہیں تو میں ان کو بھی بولنا چاہوں گا کہ دیکھیں آپ ڈو ناٹ اپوز اہل حدیث اپروچ, بٹ اہل حدیث اپروچ از ناٹ فلی ایفیشینٹ. تو اگر آپ ایک سنگل حدیث کو قرآن پہ چسپا کرتے ہیں جو کہ رائے ہے ہی نہیں, کم سے کم احناف کی تو نہیں ہے, آپ ردال کبیر کا معاملہ لیا ہے, آپ سے نہیں کہہ رہا, اگین میں مسلم سے بول رہا ہوں, ایڈلٹ بریسٹ فیڈنگ کا معاملہ لیا ہے, بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن پہ وہ اللہ مچتا ہے, اور تو اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو قرآن میں آپ کو بس کیونکہ حدیث میں آ گیا تو ماننا ہے. اوبویسلی آپ اسکالرس کی رائے دیکھیں گے تو ان کے الٹرنیٹیو اوپینینس ہیں دوسری حدیث کی بنیاد پہ, اور یہ کوئی حدیث کا انکار نہیں ہوتا. حدیث کا انکار ہوتا ہے جو سجوالہ صاحب کرتے تھے جب وہ مسلمان تھے, یا اور لوگ کرتے ہیں. تو تھوڑا اس میں فرق کریں اور کمپریہنسو ریسرچ کریں جو بھی مسلمس ہیں, ریدر دین کہ کوئی ان کے سامنے حدیث آئی انہوں نے آ کے پھاڑ لی, یہ پراپر اپروچ نہیں ہے. سلمان صاحب ایک آپ کی بات پتہ نہیں آپ نے کی تھی یا کسی اور نے کی تھی, ذرا مجھے بتائیے گا. میرا خیال میں آپ ہی نے کی تھی, میں نے کسی اور جگہ سنی تھی کہ جتنے بھی ایکس مسلمز ہیں وہ کسی کیا کہتے ہیں اسے, ذہنی ٹروما کی وجہ سے ایکس مسلم ہو گئے. وہ ہمارے پیارے مفتی یاسر صاحب ہے وہ. اچھا وہ یاسر آپ نے نہیں کہا, سوری, ٹھیک ہے یار, سوری, نو وریز, اوکے. نہیں کوئی مسئلہ, میں نے یہ بولا ہے کہ میں نے نارملی جو ہمارے جاننے والے ایکس مسلمس ہوتے ہیں وہ پہلے کئی دیوبندی بریلوی رہے ہوتے ہیں, پھر اہل حدیث ہو گئے ہوتے ہیں, پھر اہل قرآن ہو رہے ہوتے ہیں, دین ایگزٹ. یہ میں نے بولا تھا کہ یہ اکثر میں نے ٹرینڈ دیکھا, موسٹلی ناٹ آل بٹ موسٹلی. وہ ٹرینڈ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب آپ کو شک و شبہ شروع ہوتے ہیں نا, پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ شاید کوئی رسی ہاتھ آ جائے, یو نو. ایگزیکٹلی وہ یہ ہوتا ہے, وہ اس وجہ سے نہیں ہوتا, وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یار چلو اہل حدیث غلط ہے, چلو یہ صحیح ہوں گے, چلو یہ صحیح ہوں گے, یہ صحیح ہوں گے. یو آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ ایک جو ہوتا ہے نا, ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا ہی بہت, وہ یہ تنکے کا سہارا ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, یار کوئی تو بچا لے, لیکن ایونچولی بچا کوئی سکتا نہیں ہے, وہ یہ پرابلم ہو جاتی ہے. تو فار می جتنا بھی میں نے دیکھا بڑی تعداد ہے جو اس ٹرینڈ کو جاتی ہے, اور میں کسی کو دل وہ نہیں کرنا چاہ رہا, بٹ دا آئیڈیالوجی آف ناؤ ڈیز اہل حدیث اینڈ اہل قرآن از ٹوٹلی انیفیشینٹ. میں نے ان کو سن کے دیکھا ہے, لیکن وہ کچھ پروڈکٹیو نہیں دے پاتے ہیں لوگوں کو, اور لوگ چلے جاتے ہیں. تو جو بریلی دیوبندی عقل نہیں چلاتے اس لیے بچ جاتے ہیں, کوئی کہنا چاہے تو میں مان لوں گا, لیکن عقل چلائیں سوری ان لوگ کی سائل نہیں بولا تھا کہ وہ اس لیے بچ جاتے ہیں کیونکہ وہ عقل نہیں چلاتے. اہل حدیث ٹھیک ہے چلو تو ٹھیک ہے, سوری, بٹ عقل چلاؤ اگر تو ایٹ لیسٹ ڈو ناٹ بی ایکسٹریمسٹ لائک اہل حدیث, جو بھی حدیث ہے ہم کو بس فٹ کر دی ہیں, یا ڈو ناٹ بی لائک اہل قرآن جن کو